السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. اور جس طرح سے اب ہم روزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں, ابھی تو چند روز ہوئے ہیں, اور ایسے میں اب روٹین آہستہ آہستہ سیٹ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کی سیٹ ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کی سیٹ ہو رہی ہے. کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے سیٹ. یہ بھی ضروری ہے. کچھ کہتے ہیں گو ود دا فلو, بس چل رہے ہیں, سحری تک جاگے ہوئے ہیں, اسی طرح سے سحری کے بعد سوتے ہیں, دن تک جاگتے ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو معاملات ہیں زندگی کے وہ چل رہے ہوتے ہیں, بٹ ویری انہیلدی روٹین. ایبسولوٹلی. اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں تو ہم تو ویسے بھی کہتے ہیں اٹس ویری انہیلدی, بیکاز آپ کی باڈی کو, آپ کے ہر آرگن کو ری سیٹ ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وہ ٹائم ہوتا ہے رات کا. اور اگر ایسے میں آپ رات کو سحری کے بعد تراویحوں کے بعد اگر آپ سحری تک جاگ رہے ہیں, سوری افطاری کے بعد, تراویحوں کے بعد پھر سحری تک اگر آپ جاگ رہے ہیں, تو آپ کر رہے ہیں اپنے ساتھ زیادتی. باڈی کو جو ریسٹ ہے نا وہ لازمی چاہیے. بالکل عبادات کے لیے جو وقت آپ نے نکالنا ہے وہ تو بہت ہی ضروری ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑا ضروری ہے کہ ابھی آگے پورا رمضان, اس کے لیے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ہم نے ٹرین کرنا. تو بالخصوص آخری عشرے کے لیے میں اسپیسیفکلی یہ بات کہوں گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے روٹین کو نا سیٹ کریں. آپ کی باڈی کو جیسا آپ ٹرین کریں گے وہ سیٹ ہو جائے گی. مسل ایک برین ہے, تو اس برین کو بھی اگر آپ سیٹ کریں گے, ٹرین کریں گے, وہ سیٹ ہو جائے گا. ہاں, نہیں کریں گے ٹرین تو پھر سیٹ نہیں ہوگا, پھر اپسیٹ ہوگا. پھر اپسیٹ ہوگا. تو اپسیٹ نہیں کرنا, زیادہ اپنے اسٹمک کو بھی اپسیٹ نہیں کرنا. یہ بھی ضروری ہے کہ کیسے جو ہے ایک ہیلدی روٹین کی طرح جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کھانا پینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, اور سب کچھ ایک ساتھ نہیں کھا لینا. دل تو یہی کر رہا. اکثر لوگ ہوتا ہے پانی بہت زیادہ پی لیتے ہیں افطار کے ٹائم پہ, وہ اتنا پانی پی, وہ کہتے ہیں ہمارا کھانے کو دل نہیں کر رہا, لیتھارجک فیل کر رہے ہیں, اور نوزیا ہو رہا ہے, ان کو وامٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جب بھوک لگتی ہے تو پھر اتنا کھاتے ہیں کہ بس پتہ نہیں چلتا. تو اچھی طرح سے اپنی ڈائٹ کو اینالائز کر کے ایک اچھا سا پورشن بنانا, اچھا سا پورشن نہیں, اچھا سا پورشن بنانا ہے جس میں آپ کی جو پلیٹ ہے نا اس میں وہ پلیٹ گرین زیادہ دکھنی چاہیے. جو ہمیں بتاتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹس وہ یہ کہتے ہیں جی گرین زیادہ ہونا چاہیے پلیٹ میں. رائس گرین ہو سکتے ہیں, رائس گرین کلر ڈال لینا. گرین ہی کرنا ہے تو کلر ڈالنے, ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اگر چاول کھانے گرین کہتے ہیں تو کلر ڈالنا. سیلڈ ایڈ کریں نا اس میں, گرین آپ نے کلر تھوڑی ڈالنا, اس میں کھیرا, پتے سلاد کے پتے, اور کون سی گرین چیز ہے, اور ہری مرچیں ہلکا سا. مہربانی نہیں, نیچرل ہے نا, آرگینک ہے, کیا ہے وہ, ہلکا بہت زیادہ نہیں کہ وہ جائے, ہلکا سا ٹیسٹ, اور وہ اچھا ہوتا ہے. ہلکے ٹیسٹ تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اگر زیادہ مرچ ہو لال مرچ تو بہت بہتر ہے, اس سے بہتر ہے. بٹ ادروائز اسپائس سے آپ کو پیاس لگتی ہے, اسپائس از ناٹ گڈ فار گٹ ہیلتھ ایز ویل. تو اسپائس لیول کو ویسے بھی کم کریں آہستہ آہستہ نا, اسپائسز کو زندگی سے کم کرتے کرتے کرتے, شوگر کو کم کرتے کرتے ختم کر دیں, وائی ناٹ. لیکن لوگ پھر کہتے ہیں کیا یار ابلی ہوئی چیزیں ہم کھا رہے ہیں, بالکل بورنگ لائف, بورنگ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس پہ بھی ٹرین کر لیا ہے. ہیٹس آف ٹو یو. اگر آپ نے کر لیا تو اچھی بات ہے. ہم سے یہ ذرا کام مشکل سے ہوتا ہے, خاصا مشکل سے ہوتا ہے. سو اینی ویز جی, ابھی ہم آج جب اس پروگرام میں آگے بڑھیں گے تو کچھ زبردست مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آج بڑے امپورٹنٹ موضوعات ہیں اس میں ہمیں بات کریں. بالخصوص آج ہم بات کریں گے جو پریگننٹ خواتین ہیں, حاملہ خواتین ہیں, ان سے متعلق بھی. اگر وہ روزہ رکھ رہی ہیں تو کیا انہیں کرنا چاہیے اپنی سحری افطاری میں, اور جو فیڈ کروا رہی ہیں اس وقت ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ڈائٹ کا انہوں نے کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے, اور اس وقت جتنی خواتین جن سے یہ ٹاپک ریلیونٹ ہے وہ یہ شو ضرور دیکھیں. ایبسلیٹلی. اس کے علاوہ آج ایک اور زبردست مہمان ہمیں جوائن کریں گی. شی از اے ڈسٹنگوشڈ پارلیمنٹیرین. جس طریقے سے وہ اپنا کام کر رہی ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین, تیسری بار سینیٹر منتخب ہوئی تھی لاسٹ ایئر, چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ہم روبینہ صاحبہ سے ملاقات بھی کرائیں گے, اور کیسے اس رمضان میں اس کو بڑھایا جا رہا ہے, کیسے مدد کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اور کیسے سوسائٹی کا وہ طبقہ جو کہ کمزور طبقہ ہے اس کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے, اس سے متعلق بھی آج ہم بات کریں گے. تو ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے تو ان تمام مہمانوں سے کروائیں گے آپ کی ملاقات. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہر طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا کس کنڈیشن میں کس کو کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے اپنی روٹین کو, اپنی ہیلتھ کو, کہ وہ جو ہے ان کا رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزر سکے. ایسے میں
وہ خواتین جو اس وقت حاملہ ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ اپنی روٹین کو کیسے فالو کر سکتی ہیں, کون روزہ رکھ سکتی ہے, کس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, بیکاز اوبیسلی جب آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی اس میں ایک فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ وہ تمام عورتیں جو فیڈ کروا رہی ہیں ان کی ہیلتھ کس طریقے سے مینٹین رکھنی بہت ضروری ہے تاکہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ خراب نہ ہو, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گائنیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر فروا حمید صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm all fine. First of all, I would like to say thank you for having me here for this. اور it is a very important topic. اور I have been working for 16 years. ماشاء اللہ. اور اتنے عرصے میں ہر سال رمضان سے پہلے ایک بہت کامنلی آسک کوشچن ہوتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں یا میں نرس کرا رہی ہوں اپنے بیبی کو, تو کیا میں روزے رکھ سکتی ہوں اور میرے لیے روزہ رکھنا سیف ہے کہ روزہ رکھنا سیف نہیں ہے. تو جواب کیا ہوتا ہے پھر؟ کیونکہ یہ دیکھیں پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جواب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی رول سب کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا. جو لو رسک پریگننسیز ہیں اور جو ایسی مدرز ہیں جن کی ہیلتھ اچھی ہے, ان کا ویٹ مینٹینڈ ہے, ان کی کوئی ہائی رسک پریگننسی نہیں ہے, ان کو شوگر یا بلڈ پریشر یا کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں, تو پھر تو آف کورس وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس اور رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہیں. ہم اسی پہ رہتے ہیں. پہلے جو بالکل سیف زون میں ہے, انہوں نے کنسیو کیا ہے, ڈاکٹر کے پاس جب وہ گئے ہیں, الٹرا ساؤنڈ باقی ٹیسٹ سب نارمل ہے, روٹین کے, ایوری تھنگ از گڈ. لیکن اس میں پھر ہم 3 کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھتے ہیں, فرسٹ ٹرائمیسٹر, سیکنڈ ٹرائمیسٹر اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر. تینوں کے لیے آپ کی گائیڈنس کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب فرسٹ ٹرائمیسٹر میں دیکھا جائے تو شروع میں بلڈ پریشر پہلے 3 ماہ میں تھوڑا سا لوور سائڈ پر جاتا ہے اور آپ کو ایک دم سے آپ کے جو شوگر لیولز ہیں وہ بھی فلکچویٹ کرتے ہیں. اگر جو لو رسک پریگننسیز ہیں اس میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو افطاری سے سحری کا ٹائم ہے جس میں آپ کھا پی سکتے ہیں, اس میں 2 امپورٹنٹ بات, ایک آپ کی ہائیڈریشن اور ایک آپ کا بیلنس ڈائٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ باڈی, چاہے آپ نرسنگ مدر ہیں چاہے آپ حاملہ ہیں, دونوں صورتوں میں باڈی آپ کی فزیکلی بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. باڈی چینج ہوتی ہے, اس کو نیوٹرینٹس کی اور پانی کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نان پریگننٹ کنڈیشن میں. اب بات کریں تو پہلے ٹرائمیسٹر میں بات کریں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال ہو, پانی صحیح سے پیا جائے. جو سحری اور افطاری میں آپ کھا رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا آپ اس میں پروٹینز شامل ہیں, کیا اس میں کاربس شامل ہیں, کیا اس میں ہیلدی فیٹس ہیں, پہلے 3 ماہ میں فولک ایسڈ جیسے پری نیٹل وائٹامن ہے کہیں وہ آپ مس تو نہیں کر رہے. یہ ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے وہ تھوڑا ہیپی فیز ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا ماں بہتر محسوس کرتی ہے, بلڈ پریشرز واپس اپنی جگہ پر آ چکے ہوتے ہیں. بم جو بیلی کی ہے وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی کہ عورت کو پرابلم ہو یا اس کے ٹمی کے اوپر وہ پریشر فیلنگ آئے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر سب سے سیفر زون سمجھی جاتی ہے جب اگر روزہ رکھنے کی بات کی جائے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے تھرڈ ٹرائمیسٹر. تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اگین آف کورس بلڈ پریشرز پھر فلکچویٹ کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے پیٹ زیادہ باہر نکل آتا ہے اور اس ٹمی کے اوپر زیادہ پریشر جاتا ہے. اس لیے کھانے پینے کے لحاظ سے عورت کو بہت کانشیس ہونا پڑتا ہے کہ میں نے سحری کے ٹائم کے اوپر کیا کھانا ہے, بیبی کی موومنٹس کا کیسے خیال رکھنا ہے. اور یہ ظاہر ہے آخری والے ماہ چل رہے ہیں تو لیبر بھی نزدیک ہے, تو اس کے لحاظ سے بھی خیال رکھنا ہے کہ بیبی کی موومنٹس کہیں کم تو نہیں ہو رہی, اس کا دھیان رکھنا. کوئی ارریگولر کانٹریکشنز, کوئی بلیڈنگ یا اسپاٹنگ, یہ ریڈ فلیگ سمجھے جاتے ہیں تھرڈ ٹرائمیسٹر میں. تو آئی ووڈ سے سیکنڈ ٹرائمیسٹر لو رسک پریگننسیز میں از اے سیفر زون. فرسٹ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ جو لاسٹ والے 3 ماہ ہیں اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ ضرور ڈسکس کیجئے کہ مجھے میں کیسا محسوس کر رہی ہوں. ضرور روزہ رکھیے. اگر اف یو فیل فائن, روزہ رکھنے کے بعد آپ ٹھیک رہتے ہیں, آپ کو کوئی نکاہت محسوس نہیں ہو رہی, کوئی ڈیزینس محسوس نہیں ہو رہی, آپ کو بے ہوش نہیں ہو رہے, پیلپیٹیشنز کا مطلب ہے دل کی دھڑکن تیز تیز محسوس نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر اتنی ٹینڈنسی ہے کہ آپ اپنا روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اپنی پریگننسی کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر کوئی ایسی علامات ہیں تو یو شوڈ ناٹ فاسٹ, اور اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ قضا روزے رکھ سکتے ہیں. اوکے, اچھا فرسٹ ٹرائمیسٹر کے لحاظ سے ایسی کون سی چیزیں ہیں, کیونکہ میں رمضان کی کیونکہ ہمارے دسترخوان ایسے بھر جاتے ہیں, پکوڑے, سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ چیزیں جو ہم روٹین میں نہیں, اس لیے اٹس ڈفرینٹ ان رمضان کیونکہ ہماری ڈائٹ روٹین وہ ویسے ہی بہت چینج, باڈی تو چینج ہو رہی ہے بٹ ڈائٹ بھی, روٹین بھی, ہر چیز چینج ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا روٹین فالو کرنی چاہیے, سحری میں کیا کھائیں, افطاری میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں, یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا سب سے امپورٹنٹ بات. ایگزیکٹلی. اچھا, سحری اور افطاری کی بات جیسے میں نے پہلے کی, سب سے امپورٹنٹ ہے ہائیڈریشن. ٹھیک ہے, اب لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر جنرلی ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ سحری لی,
تو 4 گلاس پانی پی لے کہ جب اتنا زیادہ پانی اکٹھا پی لیں گے تو سارا دن پیاس نہیں لگے گی, تو دیٹ از رانگ. کیونکہ جب آپ پانی ایک ساتھ پیتے ہیں اور ایک خاص مقدار سے زیادہ پیتے ہیں تو باڈی آپ کی بڑی عقل مند ہے, اس کو جلدی فلش آؤٹ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو دھیان میں رہے کہ جو آپ نے پانی پینا ہے وہ بٹس اینڈ پیسز میں اس کو 2+2+2 کا رول بنا کے کہ 2 گلاس سحری میں لے لیے, 2 افطاری میں لے لیے, اس کے بعد افطاری کے بعد ڈنر میں 1-2 لے لیا گلاس. اور ہائیڈریشن کا صرف پانی ہی نہیں ہے, لسی بھی پی سکتے ہیں, شیک بھی پی سکتے ہیں, اور کوئی جوس بھی پی سکتے ہیں, ہائیڈریشن میں آتا ہے. اب اگر سحری کی بات کی جائے تو بیلنس ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ میں آئے گا کہ اس میں کاربز آپ کی شامل ہوں, ایسی کاربز جو کہ آپ کو سسٹینڈ انرجی دیں. اب ایسی کارب جس میں اوٹس بھی ہو سکتے ہیں, دلیا بھی ہو سکتا ہے, گندم باجرے کی روٹی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, پھر آ گیا پروٹینز میں آ جاتا ہے انڈا ہے, ٹھیک ہے, فش اف یو لائک یو کین ہیو. اس کے علاوہ ہیلدی فیٹس وہ ہیں جو جیسے نٹس ہیں, اخروٹ ہیں, بادام ہیں, پینٹ بٹر ہیں, جو کہ آپ کو ایک دم سے گلائسیمک یا شوگر آپ کا ہائی نہیں کریں گے, لیکن آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے کے لیے ایک سسٹینڈ انرجی دیں گے جو کہ حاملہ عورت کو چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر افطاری کی بات کی جائے تو افطاری میں بھی جیسے ہم روح افزا سب بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو اوائڈ کیجئے, فزی ڈرنکس کو اوائڈ کیجئے, کیفین جو ہے وہ بھی اوائڈ کیجئے. اب اوائڈ کرنے والی جب نے کہا کہ کیا نہ کریں, جب آپ زیادہ اسپائسی چیزیں لیتے ہیں جیسے اچار ہے, پکوڑے ہمارے دسترخوانوں, اس کے بغیر تو افطاری ہوتی دسترخوان کی زینت ہے. ہاں, اس کے بغیر افطاری ہوتی ہی نہیں ہے. جب جتنا زیادہ سالٹی اور اسپائسی فوڈ کا انٹیک کریں گے اتنا باڈی آپ کو زیادہ پانی مانگتی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اور پھر جب آپ زیادہ پانی پئیں گے آف کورس اٹ ہیز ٹو فلش آؤٹ, تو اسے پیاس بھی زیادہ لگے گی, انڈائجیشن کا مسئلہ بھی ہوگا, اور پریگنینسی میں ویسے ہی ایسے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہ بھی سموسہ پکوڑا کھائیں پھر بھی آپ کو انڈائجیشن اور برپنگ اور نوزیا اور ایسیڈیٹی والی فیلنگ آتی ہے. تو جب اس طرح کی چیزوں کنزیوم کریں گے یا پروسیس فوڈ یا جنک فوڈ کنزیوم کریں گے تو آف کورس اٹ ول میک ڈیفیکلٹ, اور پھر آپ کا روزہ رکھنا بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, اور آپ اپنے بیبی کو ہیلدی ڈائٹ نہیں پہنچا رہے. دیٹ از دا تھنگ. اچھا, یعنی اگر سحری اور افطاری آپ نے اچھی رکھی ہے ایز پر دا گائیڈ لائنس, تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کی متاثر ہو سکتی ہے ان پریگنینسی. بالکل متاثر ہو سکتی ہے. اگر تو آپ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ ہیلدی ہیں, آپ نہ کوئی بلڈ پریشر جس طرح کے ایشوز نہیں ہیں, اور آپ نے سحری افطاری اچھی رکھی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ماں کی باڈی خود ہی ویک ہے اور ماں کے اندر اتنے نیوٹرینٹس اور منرلز اس کو نہیں مل رہے, باڈی آپ کی بہت عقل مند ہوتی ہے, سب سے پہلے بیبی کو بیسٹ آف بیسٹ جاتا ہے. اگر آپ کو کیلشیم کی کمی ہے اور آپ انٹیک بھی نہیں کر پا رہے اس کا, تو ظاہر ہے بیبی کی گروتھ میں بھی کمی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی ہائیڈریشن اچھی نہیں ہے تو بیبی کے ارد گرد جو پانی ہوتا ہے جس کو ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں, جس کے اندر بیبی گرو کرتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. اس میں بیبی کی گروتھ ریسٹرکشن بھی آ سکتی ہے. تو دیز آر دا پرابلمس. ایون آپ کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کر سکتے ہیں, ظاہر جتنا آپ باہر کا کھانا کھائیں گے بی پی وغیرہ شوگر لیولز وہ بھی فلکچویٹ کر سکتے ہیں. تو یس, بیبی کی گروتھ مدر کی ہیلتھ پہ بالکل برعکس ثابت ہوتی ہے. اگر مدر کی ہیلتھ اچھی ہے of course is parallel to the baby's health. اور وہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی ڈیورنگ پریگنینسی گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہمیں نظر بھی آتی ہے. ویری کامن, یس, اب بہت کامن آج کل ہو گئی ہے. اس میں کوئی خاص احتیاط جن کو ہے وہ رکھنی چاہیے اسپیشلی رمضان میں؟ بالکل. اب ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز والے پیشنٹس کو لو رسک پریگنینسیز میں کاؤنٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو ہائی رسک پریگنینسی میں کاؤنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اگر تو مائلڈ جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے جو کہ آپ کے واک کرنے سے اور آپ کے ڈائٹ کنٹرول سے ٹھیک ہو رہی ہے, آپ کوئی ایڈڈ انسولین کا انجیکشن یا کوئی اور نہیں لے رہے, آف کورس آپ اپنے فاسٹ رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر آپ کو شوگر لیولز اس کے اکارڈنگلی مانیٹر کرنے پڑیں گے, اس کی ڈائٹ اس کے حساب سے مینیج ہوگی. لیکن اگر آپ انسولین انجیکشن لگا رہے ہیں تو پھر ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں. کیونکہ اگر سڈن سے ہائپوگلائسیمیا یعنی کہ شوگر لیول ایکسٹریم لو ہو جائے تو وہ ماں کے لیے تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, بچے کے لیے بھی ڈائریکٹلی خطرناک ثابت ہوتا ہے. اچھا, جو نوزیا اوبیسلی اٹس ویری کامن, اس میں بھی ظاہر ہے روزہ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے, اور زیادہ تر ڈاکٹرز تو ریکمینڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ نہ رکھیں اس لحاظ سے, جیسے چھوٹ کے لحاظ سے کہا گیا. کیا یہ بھی ڈائٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ بیکاز دیکھیں خواہش ہے ہر کسی کی کہ ایک سال میں ایک دفعہ ایسا مہینہ ملا ہے تو روزہ رکھیں. کچھ کیا ڈائٹ میں کوئی چینجز لائے جا سکتے ہیں جس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کچھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں, وہ چاہے رمضان ہو چاہے ادروائز بھی نوزیا کنٹرول ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا. 80 to 90% آف وومن نوزیا نارملی ان پریگنینسی فیس کرتی ہی ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کو ہر پریگنینسی میں ایسا ہی ہونا ہے. سم ٹائمز دے گو ویری گڈ, ایون وہ ان کے 5-6 مہینے بڑے آرام سے دے ڈونٹ ہیو اینی نوزیا. اب اگر نوزیا ہے
تو پریگنینسی کا جو ہارمون ہے پروجسٹرون وہ یہ بنا رہا ہے، تو تھوڑا بہت تو نوزیا آف کورس ہوگا ہی. اب آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بٹس اینڈ پیسز میں ڈائٹ لیں گے، یعنی کہ آپ 2 میلز کے بجائے 3 بڑے لارج میلز کے بجائے فریکوینٹ اسمال میلز لیں گے، اور ایسے میلز لیں گے جو کہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوں گے. ایک تو آپ اس سے ہیلپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ از یور ہائیڈریشن، ٹھیک ہے، کہ آپ کی جتنی اچھی ہائیڈریشن ہوگی اتنا زیادہ آپ کا نوزیا کم ہوگا. تھرڈ از ایسے فوڈز جو کہ مزید اس کو ورسن کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی سالٹی فوڈز، اسپائسی فوڈز، جنک کھانا، باہر سے کوئی ابھی چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز کرنا. اس سے آپ کا تھوڑی دیر 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے تو اچھا فیل ہوتا ہے، اس کے بعد آپ پھر اسی فیز میں دوبارہ انٹر ہو جاتے ہیں، زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باڈی میں ایسڈ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے فوڈ سے. تو ڈائٹ ہیبٹس جو ہے نا دیٹ آر ویری امپورٹنٹ. رمضان کے علاوہ بھی ڈائٹ ہیبٹس اگر آپ کی ٹھیک ہیں تو آپ اپنے نوزیا اینڈ وامٹنگ سے بغیر میڈیسن کے بھی کمبیٹ کر سکتے ہیں. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کے لیے کیا احتیاط ہوتی ہے، اور کیا کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں؟ اچھا دیکھیں، اب بچہ چاہے پیٹ کے اندر ہو چاہے گود میں ہو، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک جان کی حفاظت کرنا بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے. تو اٹ از دا پریورٹی، اور اللہ نے جب خود ایک فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے کہ آپ قضا روزے رکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے اور آپ بیبی کو نرس کر رہے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 24 to 48 آورز میں فرسٹ میں نہ بریسٹ ملک کی کوالٹی چینج ہوتی ہے، اللہ نے بنایا ہی اس طریقے سے، نہ اس کی کوانٹٹی میں فرق آتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کی ڈائٹ خراب ہے یا آپ اس طرح سے اپنے وائٹامنز، اپنے کیلشیم وغیرہ انٹیک آپ کا پور ہے، تو ظاہر ہے بریسٹ ملک بھی وہیں سے بننا ہے تو وہ کہاں سے نیوٹرینٹس لے گا، ٹھیک ہے. جو ایسی حاملہ عورتیں ہیں جو کہ ہیلتھی ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا، دے کین فیڈ. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ بریسٹ فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا کیلوریز کنزیوم ہوتی ہیں، آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، آپ زیادہ تھکتے ہیں، ہارٹ سنکنگ آپ کو اس ٹائم فیل ہوتی ہے. اگر ماں کو ایسی کوئی علامت ہے کہ وہ بریسٹ فیڈ کرائی، اس نے روزہ رکھ لی ہے، اس بریسٹ فیڈ کرا رہی ہے اینڈ شی فیلز ڈزی، یا اسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بہت زیادہ تیز دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے، یا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، انرجیٹک میں نہیں ہوں، انرجی لو ہے، تو پھر ہم ایسے میں روزہ رکھنا ان کو منع کرتے ہیں. پھر کچھ بیبی سائنس بھی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کا ملک اچھے سے پروڈیوس نہیں ہو رہا، پرٹیکولرلی جب آپ ایکسکلوسیولی بیبی صرف مدر ملک کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، پہلے جو 6 ماہ ہوتے ہیں جس میں صرف بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہوتا ہے، اس میں یہ کہ اگر بیبی کے 6 سے 8 ڈائپر آپ چینج 24 آورز میں نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اتنا دودھ نہیں دے پا رہے کہ وہ یورین پراپر سے نہیں بن پا رہا. سیکنڈلی یہ کہ بیبی آپ کا ایکسٹریملی کرینکی. تھرڈلی اس کے ہونٹ خشک ہو سکتے ہیں، اس کا ویٹ لاس والی سائڈ پہ جا سکتا ہے، یا شدید اریٹیبل بیبی ہو. یہ وہ سائنز ہیں جو کہ شاید اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بریسٹ ملک کی اچھی پروڈکشن نہیں ہو پا رہی. تو ایسے میں بیبی کے جو سائنز ہیں، بیبیز بہت جلدی ڈیٹیوریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ایڈلٹس. تو دیٹ از امپورٹنٹ، اس میں ہم منع کرتے ہیں کہ اس صورت میں آپ روزہ نہ رکھیں، اور بعد میں جب بیبی ویننگ پہ آ جائے، جب بیبی کو آپ اور چیزیں بھی پہ بھی ڈیپینڈ کریں، تب آپ اپنے قضا روزے رکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے جو نیو مدرس ہوتی ہیں ان کو یہ چیزیں زیادہ فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا ماں جو ہے وہ ٹھنڈ میں نہ جائے کیونکہ وہ فیڈ کرائے گی بچے کو تو بچہ بیمار ہو جائے گا، ماں یہ نہ کھائے کیونکہ ماں نے اگر یہ کھایا تو بچے کا اسٹمک اپسیٹ ہو جائے گا. یہ متس ہیں یا یہ ایکچولی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا مدرس بڑا پھر اپنے آپ کو یہ میں زندگی جینا چھوڑ دیتی ہے. لٹرلی ڈیلی میری او پی ڈی میں ایسے سوالات آتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، چلیں وہ تو ایک ویسے بات ہے، کلچرل چیز ہے وہ، اس میں اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو رکھ لیں بھائی، کوئی تب بڑا. ہاں تو ہیلتھ وائز اٹس اے میتھ، ٹھیک ہے، اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ. اللہ نے اس طرح سے اس خوبصورتی سے ہیومن باڈی بنائی ہے، اور ہیومن باڈی میں جب ایک نئی جان پروان چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو اس طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پریورٹی اس کی ہوتی ہے. آپ نے کچھ بھی کھا لیا، کوئی بھی چیز ایسی کھا لی، فوراً بیبی کو افیکٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں، بیبی کو آپ کے اندر نیوٹرینٹس کی کمی ہو رہی ہے، فولک ایسڈ آپ نہیں کھا رہے، B12 نہیں لے رہے، آئرن پورا نہیں کر رہے، تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے بیبی کی گروتھ کو بھی افیکٹ ہوگا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بالکل متس ہیں کہ ٹھنڈ میں نہ جائیں یا دھوپ میں نہ کھڑے ہوں، دھوپ میں سے وائٹامن ڈی ملتے ہیں، کھڑے ہو جانا چاہیے. نیو مدرس کو یہ چیزیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان کا، اور پھر جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آؤٹ آف کیئر ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں، بٹ پلیز دے نیڈ ٹو گرو اپ.
وہ ایسے بند کر دیتے ہیں ایک 4 دیواری کے اندر خاتون کو, کمرے, اکثر تو میں نے کہا کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتے جی, کمرے سے باہر نہ نکلیں. تو دیکھیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے خاتون, اور ہم نے ڈپریشن دیکھا بھی ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اٹس ویری کامن. اور ہم یہ دیز آر دی ریزنس, یہ فیکٹرس ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو آپ ایکچولی ہیلپ نہیں کر رہے, آپ اس کی زندگی مزید جو ہے وہ مشکل میں ڈال رہے ہیں. ایک ماں کو بہت بہتر پتہ اسے کیا کرنا ہے, اینڈ دین ایکسپرٹ رائے. آج کل اتنا ہے ٹرینڈ, اور شکر ہے اویئرنیس اتنی ہے کہ گھریلو ٹوٹکوں سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو گائنیکالوجسٹ ہے, آپ کے جو ڈاکٹر ہے, اب وہ جو آپ کو الاؤ کرے پلیز اس کو وہ کرنے دیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بٹ کیا وہ سارے گھریلو ٹوٹکے خراب ہوتے ہیں؟ یہ سارے تو نہیں ہوتے Yes, I obviously. would like to add کہ دیکھیں سارے گھریلو ٹوٹکے تو آف کورس نہیں خراب ہوتے, لیکن کچھ ایسے ڈینجرس بھی ثابت ہو سکتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سیک میڈیکل ایڈوائس. اور جیسے انہوں نے بات کی کہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, آف کورس اٹس بینگ ویری کمرے میں بند کریں گے تو ہوگا. میں پچھلے دنوں اسکرول کر رہی تھی ڈاؤن, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ, ایک ویڈیو دیکھی میں نے جس میں وہ بیبی ماں اپنی بچے کو سنبھال رہی ہے, باہر سے کوئی بندہ آتا ہے, باہر دروازے سے ہی کھانا نیچے رکھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے بیکاز دا مدر کین ناٹ گو آؤٹ. اٹ واز اے فنی ویڈیو, لیکن آئی واز ریئلی سرپرائزڈ اینڈ امیزڈ کہ مدر کو صرف فزیکلی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایموشنل سپورٹ اینڈ مینٹل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کا قصور نہیں ہے, کیونکہ جب آپ بیبی ڈیلیور کرتے ہیں, ایک میریکل دنیا میں آیا ہے, اس کے بعد پھر سے ہارمونز رولر کوسٹر رائڈ میں چلے جاتے ہیں, تو اس کو ڈپریشن ہونا, تنہا فیل ہونا, بیبی بلوز ہم شروع میں کہتے ہیں, یہ اٹس ویری کامن. اس میں آپ کے پارٹنر کی, آپ کی فیملی کی, آپ کے فرینڈس کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے اس کی مینٹل. ڈاکٹر صاحبہ سر پہ ٹوپی پہنا دی جاتی ہے اور تھرو آؤٹ کہتے ہیں جی ٹوپی سر سے نہیں اتارنی, چاہے گرمی ہو. میں گرمی ہو, اچھا سردی بھی ہو, کمرہ گرم ہے, ایک تو ہیٹر ہے اینڈ آل دیٹ, اس کے لحاظ سے وہ ٹوپی پہنا دی, اینڈ دین 40 days تک تو کہتی جی آپ نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا. چلیں کمرے سے باہر نکل گئے تو آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ خاتون لٹرلی کہیں نہیں جاتی, اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد یہ ٹینٹرمس کیوں تھرو کر رہی ہے, وہ تو کسی سے بات نہیں کرتی بیکاز وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں اپنا خیال رکھے گی تو ہی اس قابل ہوگی کہ خاندان کو پروان چڑھا سکے, بچے کا خیال رکھ سکے. اور اس میں وہ جو آپ نے کھانے کی بات کی نا, وہ تو ایکسٹریم کیس ہے نا کہ آپ کمرے تک کھانا پہنچا رہے ہیں. ایون اگر آپ کے فیملی میں آپ اکٹھے بھی کھانا کھا جائیں, تب بھی ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ جس نے ڈلیور کیا بیبی, وہ اس کا کھانا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کو ڈفرینٹ روٹی دی جا رہی ہوتی ہے. دیکھیے اگر ڈفرینٹ سے مجھے اعتراض نہیں ہے, اگر ڈفرینٹ از گڈ اینڈ ہیلدی اینڈ از اے بیلنس ڈائٹ تو ضرور دیں. وہ یخنی ہوتی ہے اور وہ پراپر میل ہوتا ہے, دیٹ از گڈ. لوگ پنجیری لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب پنجیری از سیلف از گڈ, اس میں نٹس ہوتے ہیں, لیکن اس میں آف کورس گھی بھی ہوتا ہے. اگر گھی کی بہت زیادہ اماؤنٹ دے, اگین اگر رمضان کے حساب سے بات کی جائے تو وہ انڈائجیشن زیادہ شروع ہو جائے, ایسیڈیٹی اور نوزیا بڑھ جاتا ہے. اب پنجیری منع نہیں ہے, لیکن ماڈریشن کے ساتھ آف کورس آپ یوز. میں اس سوال اس لیے کرتا کہ کبھی کبھی اس خاتون کا ہو سکتا ہے دل کر رہا میں نے کچھ اور کھانا ہے, ہاں مے بی اس کا کچھ جنک یا پروسیس کھانے کا دل کرو تو ونس ان اے وائل, ناٹ ایون جنک اینڈ پروسیس, ہو سکتا ہے وہ نارمل سالن کھانا چاہ رہی ہے جو آپ کھا رہے ہیں, وہ جو تکا آپ کھا رہے ہو کھانا چاہ رہی ہے, آپ کہیں یخنی ہی تم نے کھانی ہے. ٹھیک ہے یخنی از ہیلدی, لیکن اس کو یہ بھی تو پوچھیں چاچ تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے. اگر ٹکا بھی تھوڑا سا ٹکا از ہیلدی, پروٹین ہے اس کا, وہ انٹیک اچھی ہو جائے گی اس کی. ایسے میں خواہ اس کو آپ بالکل ہی کہیں کہ آپ نے یہ بالکل ہی نہیں کھانا تو یہ کام خراب ہو جاتا ہے. ڈیلی بیسس پہ ساس بہو کے ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ ساس کچھ اور کہہ رہی ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اینڈ the girl is concerned with other things. یہ ایشوز تو جو اوور کیئر ہے نا, یہ بھی بڑا کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری از بیڈ. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ دیکھیں وہ اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہے اس کے لیے کیا ٹھیک ہے. ہاں ایکسپیرینس بہت میٹر بھی کرتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح دیسی کھانے, یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور کیئر اور پیار جو آپ دے رہے ہیں وہ لفظوں کی صورت میں تو دینا, لفظوں کی صورت میں بھی دیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈائٹ کے ڈاکٹر نے جیسے بتایا نا, اتنی پنجیری دن میں 3 دفعہ پنجیری, ایک دفعہ آپ لے لیں that's more than enough. اور پنجیری میں ہو سکتا ہے سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ڈالا ہوتا ہے آپ نے, ایک آدھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو نہ پسند ہو, سو آپ پوچھ کے بنوا لیں, کیونکہ نکال دیں وہ ڈائٹ سے, وہ تو نکال دیں ایٹ لیسٹ, ضروری ہے. ہوتا ہے کچھ لوگ کہ نہیں جی ہم السی یا گوند یا کوئی چیز ایک دو ہوتی ہے جو کہ خواتین کہتی ہیں ہم وہ نہیں کھا سکتے, تو آپ وہ نکال دیں, باقی تو بنائیں. تو یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ساس ہی بہو کے ساتھ آتی ہے آپ کے پاس, اور ساس کو سمجھانا آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج, اور آپ کہتے ہیں آپ اکیلی آیا کریں. 80% of the time
साथ साथ के साथ 80% ऑफ द टाइम्स, और 20% में, और हम खुश हो रहे होते हैं कि जिस दिन हस्बैंड आ जाए ना साथ, हम कहते हैं चलो शुक्र है आज तो हस्बैंड भी साथ है। और पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि अपने हस्बैंड्स को साथ लेकर आएं, अपने ये पार्टनरशिप। वैसे अब स्टार्ट हुआ है ट्रेंड ना, ये ट्रेंड अब हाँ, स्टार्ट हुआ है, इट्स गुड टू हैव it's देम, very good. पर्टिकुलरली फर्टिलिटी के लिहाज से भी, और वैसे जो प्रेगनेंसी का तो सफर ही ऐसा है कि आपको इमोशनल सपोर्ट की Very जरूरत true. पड़ती है। नहीं, और उस सफर में दोनों लोग दोनों साथ हो ना। साथ, मैं अब कहती हूँ दोनों कि का सफर है, औरत दोनों इतना को कोई क्योंकि वो खुद- दोनों हाँ। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। दोनों पेरेंटहुड की तरफ जा रहे हैं, तो Yes. दोनों को जब हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, कोई स्कैन है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई चीज़ है, बोथ द पार्टनर्स शुड नो कि जी ये चीज़ें हैं और ये प्रिकॉशंस हमने लेने हैं, द हस्बैंड शुड आल्सो नो। और कभी कभी हस्बैंड आ जाए तो ऐसे ऐसे हो रहा होता है, मोबाइल अप Phone पे। डाउन, ठीक है, ओहो। और फिर हम उनको जगाना पड़ता है कि प्लीज कि आप अंदर आए हैं, किसी काम focus के करें। सिलसिले में आए हैं। 80% ऑफ द टाइम्स द मदर इन लॉ इज देयर, ठीक Okay. है। लेकिन ये नहीं होता हर दफा मदर इन लॉ लीथल है। आई हैव सीन, काफी- ट्रस्ट मी, आई हैव सीन हाँ। वेरी गुड मदर इन लॉज हु माशाल्लाह। डू केयर, और उनका फ्रेंडली एटीट्यूड भी देखा है, ठीक है। तो कम देखने को मिलता है, लेकिन लिटरली है ऐसा कि सही। अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो कि उसको लेवरेज अच्छी देते हैं। example set हो रही है, बहुत अच्छी leverage बात देते है, हैं और ये कि देखिए वॉट एवर अब तो- शी वांट्स टू डू, वॉट एवर शी फील्स लाइक डूइंग। एब्सोल्युटली, और ये कितना अच्छा आपने कहा कि वो जो अच्छी एग्जांपल्स हैं हमें उन्हें हाईलाइट करना भी चाहिए। बिल्कुल, हम हर हाँ। किसी के रिश्ते को लेकर ना, नहीं मदर इन लॉ तो शायद वो ऐसे ही करती होगी, नहीं, वो तो हाँ। ऐसे अब ही तो हम होगी। देखते हैं ना कि मदर इन लॉ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, बल्कि द अदर डे एक फैमिली से हम मिलने गए तो फर्स्ट टाइम हमारी उनसे इंटरेक्शन थी। Alright. सो वहाँ पे ना जब वो दो खवातीन आई ना, तो वो सास बहू थी, पर हमें नहीं पता था सास बहू अच्छा। हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा आप इनकी जेठानी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इनकी सास हूँ। मतलब वो उनका एक बॉन्ड और वो मेंटेन्ड ऐसे तो ऐसे था, कितना दोस्ताना। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल। और ये जो सास और बहू का एक बॉन्ड है ना, ये वाकई जब खूबसूरत होता है तो घर जन्नत। एग्जाम्पलरी होता है, और जब इनका बॉन्ड अच्छा होता है घर अच्छा चलता है। एब्सोल्युटली, घर उन्होंने बनाना है, घर औरत से है ना। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने दिए हैं प्लीज़ उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और जिस तरह उन्होंने आगाज़ में कहा ना कि हर केस वेरी करता है, एवरी केस इज़ डिफरेंट, तो आप ये मत करें जी वो, या ना तो कोई एग्जाम्पल ये देखिए हमने अपने वक्तों में ये भी किया तुम भी कर लो, डू नॉट डू दैट। वक्त बदल गया है, मेरी जेठानी ने किया तुम भी ये कर लो, डू नॉट डू दैट। आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद अपनी जिस्मानी सेहत को देखते हुए, अपनी कंडीशन को समझते हुए फैसला करें अपने लिए कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आप और आपके बच्चे की सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। रमज़ान ये महीना जब इसकी हम बात करते हैं, इसके सोशल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, एसेंस ऑफ रमज़ान की बात करें, कैसे अपने आप को क्लेंस करना है, कैसे डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को भी, अपने सोल को भी, थॉट्स को डिटॉक्स करना यहाँ है, तो कितना डिफरेंट ज़रूरी मामला है। हमें नजर आता है। हाँ। आप सिर्फ रोड पे निकलें, आप गाड़ी का एक्सीडेंट देखते हैं, आप लड़ाई झगड़ा देखते हैं, चलें लेट्स सपोज ये किसी को suppose करते चिड़चिड़ा हैं। होते देखते हैं। आप कहते हैं रोजे से है ना, हाँ। उसने तो रोजा रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होगी है। और मैं तो कभी कभी हैरान होती हूँ, कमियाँ कोताहियाँ हम सब के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं हम सब ये सब एक्ट कर रहे होते हैं कि अक्सर चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं रोज़े से हमें तंग मत करो, या फलाना घर में रोज़े से है उसको तंग ना करो। रोज़ा तो सिखाता ही सब्र और बर्दाश्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। तो हाय इब्न जलील हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं? वालेकुम ग्रेट। तो भाई बहुत शुक्रिया। एसेंस क्या है रमज़ान का, फास्टिंग का, रोज़े का क्या है? एसेंस तो तकवा है। तकवा है। कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमने रोज़े फ़र्ज़ किया ताकि तकवा इख्तियार कर लो, यानी रिस्ट्रेंट आना चाहिए। अब वो तकवा एक होलिस्टिक बहुत वाइड इसकी डेफिनेशन है। असल में ना अल्लाह ताला हमें ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि मेरे बंदो, मैंने जो चीज़ तुम्हें मना की है, और हम वाकई में कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, घर में से सारे चले भी जाए ना, और पिज़्ज़ा पड़ा है या बर्गर पड़े हैं, बिरयानी पड़ी है और रूअफ़ज़ा पड़ा है फ्रिज में, और हम अभी आखिरी घंटा रह गया और शदीद प्यास लग रही है, डू वी ईट एंड ड्रिंक? नो। क्यों? अच्छा वो हलाल भी है और हम घंटे बाद खाएंगे भी सही, हम क्यों नहीं खाते? उसकी वजह है कि अल्लाह ने मना किया है। तो ये ट्रेनिंग है कि मेरे बंदे, जब तू मेरे हुक्म की वजह से हलाल चीज़ छोड़ रहा है तो वाई नॉट हराम? तू मेरे ही हुक्म की वजह से हराम नहीं छोड़ सकता बाकी 11 महीनों में। जिसको ये समझ आ गया ना, उसने रमज़ान का पर्पज़ अचीव कर लिया। जिसकी लाइफ बदल गई ना रमज़ान के बाद और रमज़ान में, तो मैं समझता हूँ 3 तरह के लोग होते हैं।
ایک ہوتے ہیں جو رمضان میں انٹر ہوتے ہیں پہلے ایک اچھے اسٹیج پہ, بٹ وین دے ایگزٹ رمضان دے آر ان ورسٹ اسٹیج آف لائف اللہ کی نظر میں. دوسرے لوگ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں جس طرح آئے اس طرح نکل گئے. تیسرے وین دے انٹر رمضان دے آر ڈفرنٹ لیول, بٹ وین دے لیو رمضان دے آر ایلیٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو پہلے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بس روزے تو رکھے لیکن فجر ظہر کا ظاہر سوتے ہوئے ہو گئی, گالیاں نہیں چھوڑیں, غیبت, چغلی, نیٹ فلکس, گندی ہیبٹس, چاہے وہ سیکرٹ ہیبٹس ہیں یا کوئی ایڈکشنز ہیں, ڈرگز میں ہیں وہ نہیں چھوڑے, ماں باپ کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا, ایکس وائی زی وہ چل رہا ہے. تو رمضان میں تو گناہ کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے نا, تو دے لیو رمضان ود لاٹ آف سینس اینڈ دے ڈونٹ ریپینٹ. یہ تو تباہ ہو جاتے ہیں لوگ انفارچونیٹلی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے 3 سیڑھیاں چڑھے, آپ نے کہا آمین آمین آمین, 3 دعائیں کی جبریل نے اللہ کے حکم سے. ایک دعا تھی کہ یا اللہ جس کو, یا رسول اللہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی زندگی توبہ نہ کی اور اپنے گناہ نہ بخشوائے, اس کا ناک گرد آلود ہو جائے, یعنی وہ تباہ ہو جائے. تو اللہ کا حکم سے جبریل آ رہے ہیں دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے قبولیت میں, رائٹ. تو changing yourself in Ramadan is not an option, it's a compulsory act. It's like بس جیسا گزارا جیسا رمضان میں پہلے تھا بعد میں ہو جاؤں گا, it's not. تو some people leave Ramadan even in worst state, اتنا بڑا مہینہ آیا لیکن انہوں نے اپرچونیٹی لوز کر دی. دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہ رمضان میں انٹر تو ہے, روزے بھی رکھے, نمازیں بھی کچھ پڑھیں, کچھ قضا کی, کرکٹ ٹورنامنٹس چل رہے ہیں, راتوں کو ضائع کیا ٹائم, تو نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی کیا, کملیٹ دونوں اکٹھا کیا, بیلنس ہی رہا اور وہ سا چلے گئے. لیکن تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں صوم الخصوص الخصوص جسے بولتے ہیں. تو امام غزالی بیسکلی بیان کرتے ہیں کانسیپٹ کہ ایک ہوتا ہے صوم العموم, عام لوگوں کا روزہ, یہ پہلے تھے. ایک ہوتا ہے صوم الخصوص, جو خاص لوگوں کا روزہ, جو واقعی میں رمضان میں بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ کان کا بھی روزہ رکھتے ہیں, آنکھ کا بھی رکھتے ہیں, زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں, وہ تقویٰ اچیو کرتے ہیں. لیکن ایک تھرڈ کیٹیگری ہے, وہ بہت ایلیٹس ہیں. وہ کہتے ہیں صوم الخصوص الخصوص وہ لوگ ہیں جو کہ they are walking among people and they are doing افطاری اور وہ تراویح پڑھ رہے ہیں, بٹ ان کے دل نہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لائف ایسی گزارتے ہیں کہ احسان سے, اور احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ آپ لائف اس طرح گزاریں یا عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسا نہیں گزار سکتے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ امیجن کریں میرا رب مجھے ہر ٹائم دیکھ رہا ہے. سو دے آر اسپینڈنگ رمضان ان اے وے کہ ان کو نماز میں لذت مل رہی ہے, اور تو مسجد چھوڑ کے بھی گھر آ گئے ہیں بٹ ان کا دل ابھی تک مسجد نہیں ہے. وہ انہیں دعا سے ہاتھ نیچے کر لیے لیکن ان کا دل ابھی تک دعا کر رہا ہے. تو یہ ہے ڈیزائرڈ کہ رمضان کے بعد اللہ کے بندوں زندگیاں بدلو. رمضان شوڈ بی اے لائف چینجر, ناٹ ٹریڈیشنل بوفے اسکیمز یا ساری فیملی اکٹھے ہوگی, روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے اینڈ دین ویل لیو. نا یہ ایک مسکنسیپشن ہے پاکستان میں جو ہے, اب یہی ہو رہا ہے. اور ایک پریشر بھی ہے رمضان کا بہت سی فیملیز پہ, بہت سے لوگوں پہ کہ اچھا جی کیونکہ رمضان ہے اور مینڈیٹری ہے جی ہمیں افطار پارٹیز ارینج کرنی ہے, وہ صبح سے لے کے شام تک اسی میں جت جائیں گے, اس کی پلاننگ, اس کی ایگزیکیوشن اور اس کے بعد تھکاوٹ ہے. تو بس ایسے میں دیکھیں ہماری گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ عبادت نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے وہ کر سکتی ہوں گی, بیکاز کچن میں سارا ٹائم میں لگ جاتی ہیں. آپ دیکھیں ایک آپ کسی بھی خاتون سے اگر پوچھتے ہیں وہ یہی بات کرتی ہیں کہ میری روٹین اتنی مشکل بنا دی جاتی ہے کہ اس کی تو نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. سو بچے جا رہے ہیں, اس کے بعد گھر کی صفائی اینڈ آل دیٹ, اس کے بعد افطار کی تیاریاں, کیونکہ افطار میں ہر کسی کی فرمائشیں اتنی زیادہ ہیں, ایکسپیکٹیشنس اتنی زیادہ, پھر افطار کے بعد ظاہر ہے سحری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو نو اٹس اے سائیکل. اور پورا مہینہ ہماری خواتین ان کو یہ جو اپرچونٹی ملتی ہے وہ اس کو اس طریقے سے اویل نہیں کر پاتے. اصل میں اٹس اے منتھ آف فاسٹنگ not feasting. We have made it a month of feasting. آپ اس رمضان میں دیکھیں بفیز لگ جائیں گے, ریسٹورینٹس میں لگے ہوں گے, ٹھیک ہے, کھانے کی ڈیلز نکل آئیں گی, فلاں فلاں, all you can eat, ٹھیک ہے. اور گھر والی بھی جیسے آپ نے کہا 16 ڈشز بنا رہی ہیں, اور 4 اس میں افطاری میں, اور 4, اور پھر میں سجیسٹ کرتا ہوں 1 ڈش پالیسی بھی آ جائے رمضان میں, کھانا کھائیں. شروع میں ایک شہد والا پانی ایک گلاس ہو, کھجور پڑی ہو, یہ آپ کی افطاری ہے. ہاں اگر کسی نے بہت ہی کچھ کرنا ہے تو چلے ایک فروٹ چاٹ ہو جائے یا دہی بلے ہو جائے, ان میں سے ایک ہو جائے کھجور کے ساتھ, ایک دہی بلے یا ایک فروٹ چاٹ, وہ بھی میں بھی کہہ رہا ہوں ایکسٹرا ہے یہ, اور ساتھ کھانا ہو جائے. دیٹس اٹ, ون میل, ون یہ ہونا چاہیے. ون میل پالیسی پہ آج ہم سارے لوگ,
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ مولانا صاحب تو نیکیاں کر رہے ہیں, بیگم کچن میں بیٹھی رہی ہیں. آئی تھنک دا مین آف دا ہاؤس شوڈ ہیلپ وومن. اور وہ خواتین بھی ایسی ہو نا اصل میں کہ اب میں یہاں سے نکلوں گی تو میں ڈرامے نہیں دیکھوں گی, میں عبادت کروں گی. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ بھی کہنا کہ دیکھیں مجھے تھوڑا سا میرے حال پہ رحم کریں, میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے تدبر کرنا ہے, میں نے اپنے ذرا نماز میں خشوع بہتر کرنا ہے, میں نے لیکچرز سننے ہیں, بہت سارے دورہ قرآن چل رہے ہوتے ہیں رمضان میں, آن لائن چل رہے ہیں پوری دنیا میں, انگلش میں بھی, عربی میں, اردو میں چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اس بار سنوں گی وہ. تو آئی تھنک یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے گھر کا کہ رمضان شوڈ بی منتھ آف فاسٹنگ, کم سے کم کھائیں گے, اور سحری بھی اسکپ نہیں کرنی چاہیے. سحری میں جو ہے نا لوگ رات کو 2-3 بجے سو گئے, سحری اسکپ کر لی, پھر فجر بھی بیچ میں گئی, تو سحری برکت والا کھانا ہے جو کہ اسکپ کرنا سنت کے خلاف ہے. اور اسپیشلی رمضان میں تو قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ تو کثرت سے توبہ استغفار کرنا قبولیت کا ٹائم ہے. لاسٹ 1/3 رمضان کی رات کا, جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں موجود ہے, جو بندہ اس ٹائم بھی سو کے گزار دیتا ہے, یا وہ صرف اٹھتا ہے اور سحری کر رہا ہے, اور وہ 10 منٹ پہلے نہیں اٹھ رہا, 2 رکعتیں پڑھ لو اللہ کے بندو, اور تھوڑا توبہ استغفار کر لو, شاید اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک میکسیمم بینیفٹ آف رمضان. اچھا, یہ جو بوفے کی ہم نے بات کی اور افطار پارٹیز کی بات کی, میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کھانوں کی سٹوریز لگانا. مجھے جنرلی میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کری, بٹ پرسنلی میں نے کبھی کسی کھانے کی تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ نہیں لگا, بیکاز یو نیور نو کہ اس وقت جو بھی شخص دیکھ رہا ہے اس کے کیا حالات ہیں. دین آپ فینسی ریسٹورنٹس میں نمائش کر رہے ہیں یا پکچرس لگا رہے ہیں, اور یو نو آپ ٹھیک ہے آپ اپنی ایک انجوائمنٹ شیئر کریں, بٹ سم ہاؤ اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوتا ہے, اینڈ یو شوڈ تھنک کہ اس کا کس طرح کا امپیکٹ کسی کے اوپر پڑ سکتا ہے. سو یہ پکچرس لگانا, اینڈ اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دسترخوان ہے جہاں پر بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, ایک دسترخوان ہے جہاں پر کھجور اور پانی سے بس روزہ افطار ہو رہا ہے, اور ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ خیال رکھیں لوگوں کا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ میں پرسنلی مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی ہے. دس از بینگ انسینسٹیو آئی تھنک. جب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, سودان میں کیا ہو رہا ہے, کوئی انڈین مسلم ساتھ بھی اچھا نہیں ہو رہا, اور پوری دنیا میں جب مسلمان پس رہے ہیں, ان کے پاس لوگ علماء سے فتویٰ لے رہے ہیں کہ شیخ کیا روزہ ہو جاتا ہے اگر ہم سحری میں بھی کچھ نہ کھائیں اور افطاری میں کچھ نہ کھائیں. یعنی یہ حالات ہو جب امت کے, اور اس امت میں پہلی بات تو ہے کہ بوفیز کھاؤں, وہ بلیم وردی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو پروپیگیٹ کروں. دس از بینگ ہائیلی انسینسٹیو. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی گھر میں والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہو اور اسی رات کو لوگ جشن پہ چلے جائیں اور جو ہے نا پکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوں, کہیں گے یار تم عقل ہے تمہارے اندر. تو یہ امت کے کانسیپٹ کے خلاف ہے کہ اسپیشلی آج کے دور میں جب غزہ میں جینوسائڈ ابھی بھی ہو رہا ہے, اینڈ اپنی لائف کی بلیسنگز دکھانا اور یعنی ڈس ایسوسیشن ود مسلمز دکھانا. تو میں سمجھتا ہوں جو پیسے آپ نے بوفے پہ لگانے ہیں نا, وہ آپ کچھ لوگوں کو افطاری کرا دیں, خود بھی کر لیں افطاری ساتھ ان کے. تو اس دفعہ رمضان میں نا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا لوگوں کو کھلائیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ پرسنلی کہتے ہیں میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے. تو کھانا کھلانے کا اتنا بڑا ریوارڈ ہے. اگر جو بندہ چاہتا ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو 4 کام کرے, افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ 4 کام کرو تم سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانے کھلاؤ, اور صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں سے بنا کے کالز کرو, ان سے توڑ کے نہ رکھو, جو تمہاری انبن ہوئی ہوئی ہے نا اسے جوڑو, اور وصلوا باللیل والناس نیام, جب رات لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھو. یہ تم 4 کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی سے داخل کریں گے. سو آئی تھنک اسپینڈ وائزلی, اسمارٹ انویسٹمنٹس کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ حرام ہے, کوئی بوفے نہیں کر سکتے آواز کے بعد, اوکے شو آف نہ کریں, دیٹس اٹ. ایک دفعہ کو جانا ہے آپ نے, ونس ان اے بلو مون چلے جائیں, نو وریز. میں بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جانے کا مسئلہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں شو آف نہ کریں, اس کو دکھائیں نا, اپنی نعمتوں کو جنرلی چھپانا چاہیے. ویری ٹرو. اور اسپیشلی جب ہم آخری عشرے کی بات کرتے ہیں بھائی, تو چونکہ آخری عشرہ اس کے پھر طاق آتے ہیں, پھر اس میں شب قدر کی تلاش, لیکن رخ ہے بازار کی طرف, رخ ہے شاپنگ کی طرف, رخ ہے عید. ٹھیک ہے عید ہے, تحفہ ہے, تیاری سب کچھ ہے, لیکن ہم پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ ظاہر اس پہ سوال ہم اکثر اٹھاتے بھی رہتے ہیں. ان راتوں کو ضائع جو ہم کر رہے ہیں, ہم کیا کھو رہے ہیں؟ What are we losing? We're losing everything. We're losing a lifetime.
میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر. یعنی پچھلی قوموں کی تو زندگی 800 سال تھی، ہزاروں سال کی تھی، تو وہ عبادات کرتے تھے. ہماری تو زندگی 50 60 70 سال کی ہے. تو ہاؤ کین وی یعنی ایک رات لیلۃ القدر اٹس ناٹ بیٹر دین 82.3 ایئرز. نہ نہ یعنی اٹ از فار 100 ٹائمز بیٹر پرابلی سے خیر من الف شہر. اٹس ناٹ ایکول ٹو 80 ایئرز اور سم تھنگ. اٹ از بیٹر فار. کتنا بیٹر وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. تو امیجن ایک بندے کو پی ٹی وی ہوم اناؤنس کرتا ہے کہ ہم ایک کالر کو جو ہے نا لیں گے، یا ہم قرآن اندازی کریں ایک بندے کو لیں گے جو ہماری ڈیل ہوئی ہے کسی بینک سے، اور ہم تجوری کھول دیں گے، اس کے پاس 30 سیکنڈز ہیں، جتنا وہ مال لے سکتے ہیں لے لے. 1 لکی پرسن از دیئر. جی پورے میڈیا موجود ہے وہاں پہ، اور وہ دیکھتے ہیں 30 سیکنڈ میں کتنا یہ سونا اکٹھا کر لیتا ہے مال. ایک پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور وہ 30 سیکنڈ اس کے شروع ہوتے ہیں 1 2 3 گو، اینڈ ہی سٹنگ دیئر واچنگ ریلز آن انسٹاگرام. اور جاتا ہے وہ 5000 کا نوٹ لے کے نا جیب میں ڈال کے باہر آ جاتا ہے. تو کہیں گے یار بے وقوف ہے، اس کا نسلیں سدھر جاتی. 30 سیکنڈ میں جتنا مال یہ اس بیگ میں ڈال سکتا تھا ڈال دیتا. کیا کیے تو نے؟ کیا کیا؟ یہ گھاٹے کا سودا. گھاٹے کا سودا ہے نا. تو جو رمضان کی راتوں کو ضائع کر رہا ہے کرکٹ ٹورنامنٹس یا گیمنگ نائٹس یا نیٹ فلکس، تو وہ اس سے بڑا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پلاسٹک ہے. اصل تو آخرت زندگی ہے. بے شک. تو بہت بڑا لاس ہے، یہ امیجن نہیں کر سکتا انسان. unimaginable loss. That's very true. بالکل. اچھا، جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی نا کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو، جو کہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ تقویٰ ہے جو رمضان میں سکھاتے ہیں. ہم روزہ ویسے تو ڈھال ہے، لیکن ہم نے اسے ڈھال اپنے کوتاہیوں پہ بھی بنایا ہوا نا. وہ جی اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں چونکہ میں روزے سے تھا، اور وہ مجھ سے اس لیے ہو گیا چونکہ میں روزے سے تھا. حالانکہ یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ اگر روزے سے ہیں تو آپ کو یہ جائز ہو گیا ہے، یا آپ یہ کر سکتے ہیں. لڑائیاں کریں، ہاں ہاں، بد زبانی. بلکہ اس کو تو اپوزٹ ہونا واپس چاہیے. ہونا چاہیے تھا. حدیث میں آتا ہے کوئی تم سے لڑے جھگڑے تو کہو انی صائم، میں روزے میں ہوں. یعنی پتہ چلے کہ روزہ دار اور غیر روزہ دار میں فرق پتہ چلے، کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق پتہ چلے. ایک مسلمان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ یار میں روزہ دار ہوں، اس کے ایٹیٹیوڈ میں. دیکھیے یہ بات غلط ہے، کلیشیڈ کانسیپٹ ہے کہ بس بھوکا رہنا ہے. حدیث میں پتہ کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، آتھینٹک حدیث ہے، جو روزے سے دے ٹیک نتھنگ ایکسیپٹ تھرسٹ اینڈ ہنگر، اور قیام اللیل یعنی تراویح سے دے ٹیک نتھنگ ایکسیپٹ ایگزاسشن اینڈ فٹیگ. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، میجورٹی ایسی ہے جو بس بھوکے رہ رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. لیس لہ الا الجوع، دے ہیو سم تھنگ وچ از تھرسٹ اینڈ ہنگر، دیٹس اٹ. بالکل. تو اتنا بڑا مہینہ آیا ہے، اللہ کے بندوں کچھ بدلو، زندگیاں بدلو، اپنی لائف بدلو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ سے دعائیں مانگو. ہم دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یعنی حدیث میں آتا ہے روزے میں دعا قبول ہوتی ہے روزدار کی. وائی آر وی ناٹ میکنگ دعا؟ آر وی ناٹ ان نیڈ؟ ہمیں شفا نہیں چاہیے، ہمیں اولاد نیک نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں نجات نہیں چاہیے، ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے. تو ایک بندے نے جس نے لمبا سفر کرنا ہو اور زیادہ راہ کچھ بھی نہ ہو، وہ تو بڑا مانگتا ہے اللہ سے. لیکن وی آر لیونگ آر لائف جیسے ہماری ہمارا دنیا مین مقصد ہے، صرف بس دنیا آنا چاہیے، مال کمانا چاہیے، مال سب کچھ ہونا چاہیے. یعنی وی سن بیکاز وی ڈونٹ ہیو فیئر آف اللہ. وی ڈونٹ ہیو فیئر آف اللہ بیکاز وی ہیو نو نالج. وی ہیو نو نالج بیکاز وی آر ٹو بزی. وی آر ٹو بزی بیکاز وی لو دس دنیا. So the love for this dunya is the mother of all evils. تو I'm not saying کہ دنیا غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں دنیا حلال کمائیں بٹ not at the cost of آخرہ. Absolutely. تو ہم نے نا اصل میں اپنی آخرت کو کاسٹ پہ ڈال دیا، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہر چیز کمپرومائزڈ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امت ابھی جو اللہ کے میں نے کہا تھا نا تمہارے پہ ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی اور تم ختم ہو جاؤ گے اور سارا معاملہ. یہی وجہ. تو صاحب نے کہا چلا وجہ، آپ نے کہا تمہارے دل میں بیماری ہوگی، اس کا نام ہوگا وہن. اور جو آج امت میں ہے حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے شدید محبت اور موت کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، کیا ہم اپنے بچوں کو بھی، ینگ جنریشن کو، کیا ہم ٹرین کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں رمضان کے بارے میں؟ جس طرح ہم ادھر بیٹھ کے بات کریں، ہماری نانی دادی ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا، ہم بیٹھتے تھے، ہمیں قصے کہانیاں، ہمیں سب کچھ بتایا، ہمیں دین کے بارے میں بتایا جاتا تھا، ہر دن لیلۃ القدر کے بارے میں، اینڈ اوور آل جو امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں ہمیں ان کی امپورٹنس کا بتایا جاتا تھا. گھر میں ایک ماحول ہوتا تھا، ایک اہتمام ہوتا تھا کہ تاک راتوں پہ آئی اسٹل ریممبر کہ سب نے تیاری کی ہوتی تھی کہ اچھا میک شور کرنا ہے ہم
دعاؤں کا پوچھ رہے ہوتے تھے کہ کون سی عبادت بہتر ہے, بیکاز عبادت تو اللہ کی ذات ہے, قبول کرنے والی کوئی کس طرح بھی کرے, بٹ وہ ہوتا تھا نا کہ ہم بس یہ تلاش کر رہے ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بہتر طریقے سے اس رات کو اچیو کر لیں. جیسے بھی ابھی آج بہت زیادہ فاسٹ پیس جس طرح سے ہماری زندگیاں ہو گئی ہیں, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو بٹھائے, بچوں کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ, طاق راتوں کا اگر آپ بچوں سے پوچھیں ابھی ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اور ہمارے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر نہیں پتہ ہوتا تو بڑی شرمندگی کی بات ہوتی تھی کہ اچھا یہ فلانا ڈے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کی ہسٹری نہیں پتہ, ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ. شاید یہ چیز بہت نارملائز ہو گئی ہے پیرنٹس کے لیے بھی, اور ہمارے بچے اس طریقے سے ایجوکیٹ نہیں ہو پا رہے. اصل میں نا بلیم مجھے اور آپ پہ آتا ہے, بڑوں پہ آتا ہے. بڑوں پہ ہمارا کام تھا لوگوں کو ٹرین کرنا, ہمارا کام تھا لوگوں کو بٹھانا, ہم نے بھی نہیں بٹھایا, ہم بھی بزی ہو گئے لائف میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیا غلطی ہے, تو نئی جنریشن ہے, وہ تو ویسے ہی ان کو نہیں پتہ, وہ کچے ذہن ہیں ان کے. جو ہماری جنریشن نے کام ادا کرنا تھا وہ نہیں کر پائے, جو ہمیں بتایا گیا سکھایا گیا ہم نے آگے پاس اس طریقے سے نہیں کیا, ہم نے پاس آن ہی نہیں کیا, ہم نے صرف اب تک محدود رکھا اس کو. یہ ہمارا بہت بڑا, یہ ہم ظلم کریں اپنی آنے والی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 کام کریں. ایک, خود قرآن کو کور ٹو کور ود ٹرانسلیشن اینڈ بیسک تفسیر پڑھیں اس رمضان میں, انڈرسٹینڈنگ, اینڈ پلیز ڈو ناٹ اسٹاپ ایٹ عید ڈے, وہ ختم کریں اس کو. اور قرآن ہم نے نا ختم نہیں کرنا, ہم نے شروع کرنا لائف میں اس رمضان, ہم بس ختم کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. تو قرآن کو لے کے چلیں, بے شک وہ اگلے 6 مہینے چلے, لیکن ایک دفعہ لازمی جسٹ گو تھرو اٹ ود بیسک تفسیر. سعودی عرب کی آتی ہے ایک بڑی بیسک سی تفسیر, کوئی بھی بیسک تفسیر لے لے, پک اینی, جس میں بیر منیمم مسائل ہوں, وہ لے. نمبر 1. نمبر 2, 10 منٹ گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں, ڈسکشن کریں. بیٹا آج ہم بات کریں گے اللہ الصمد پہ. کیا مطلب ہے اللہ الصمد کا؟ بہت خوبصورت. اچھا, ہم نے دیکھا تو ہاں بھائی اسپیشلی اس رمضان میں کچھ ایسے پروگرامز بھی, فار ایگزامپل اگر ایک اسکالر نے سٹارٹ کر دیا کہ اس پورے رمضان میں صرف سورہ رحمان کی تلاوت اور اس کی ترجمہ تفسیر, اور جسٹ امیجن کہ اگر وہی بچے صرف اس کو سن رہے ہوں, اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہوں کہ اچھا آج صرف اس ایک آیت پہ نا ہم نے کیا انڈرسٹینڈ کیا اور ہمارا اس پر ہم نے کیا سیکھا اس سے. ایک صورت سے آپ نے بڑا اچھا کا پورا قرآن اور بڑا اچھا ختم نہیں کرنا, تو شروع کرنا ہے, اس پر عمل کرنا شروع کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سم ہاؤ نا بہت سی چیزوں میں جب ریلیجن انوالوڈ ہو جاتا ہے یا قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہے تو ہم اس لیے بات نہیں کر رہے ہوتے, نہیں تم بات مت کرنا, تم کون ہو, تمہیں صحیح پتہ ہی نہیں ہے, تم غلط بات نہ کر دو. جب تک اسلامک اسکالر مفتی صاحب نہیں ہوں گے, قاری صاحب نہیں ہوں گے, تب تک ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے اس پہ. کرنا چاہیے, ڈسکشن کرنا چاہیے, پونڈرنگ, تدبر کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا حرام حرام کے فتوے لگائیں لوگوں پہ یا قرآن سے مفتی بن جائیں, بالکل نہیں. وہ تو ایک تو خود پڑھیں, یس, دوسرا بچوں کے ساتھ ٹائم, اور تیسرا جو ہے نا قرآن کے سرکلز کو جوائن کریں. بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں. میں خود روزانہ رات کو 11 بجے ہمارا ایک پوڈ کاسٹ رمضان میں ہوتا ہے, وہ ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں ڈفرنٹ ٹاپکس. زبردست. تو وہ سن, یعنی دیر آر اے لاٹ آف حلقات, یعنی حلقات مینز گیدرنگز آن لائن بھی ہو رہی ہیں. آپ کہیں اوکے میں پرسنلی بھی تدبر کروں گا فیملی کے ساتھ بھی, لیکن دیر از اے اسکالر, تو آلویز ہیو مینٹورز ان لائف, جہاں پہ میں مار کھاؤں گروں, جیسے ہمارے فائنینشیل مینٹورز ہوتے ہیں دین میں, کیوں نہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو پوڈ کاسٹ کی بات کریں, یوتھ کلب آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. یوتھ کلب بلکہ میرے اپنے چینل سے ہوتی ہے, تو کیسے جا رہا ہے وہ اوور آل؟ بہت اچھا. اور میں ہم نا کرنٹ یوتھ کے ٹاپکس کور کر رہے ہیں. آپ بڑا کنیکٹڈ ہیں یوتھ سے. جی الحمدللہ. اور یہ اچھا ہے, بڑا کنورسیشنل, بیکاز آپ کو جتنے لوگ کامنٹس وغیرہ بھی آتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑا رسپونڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ نارملی ہوتا ہے کہ ون سائڈڈ ہو جاتی ہے ورنہ کانورسیشن, بٹ آپ لوگوں کا اسٹائل ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. تو ابھی تھینک یو ویری مچ, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو, وی آر سو آنرڈ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس ٹرانسمیشن کے لیے, اس سیگمنٹ کے لیے بہت شکریہ ونس اگین. ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ایک بہت ہی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ان سے نہ صرف ان کی زندگی سے متعلق آج بات کر رہے ہوں گے, ان کی پولیٹیکل لائف سے متعلق بات کر رہے ہوں گے, اور چونکہ کرنٹلی جو ان کا پورٹ فولیو ہے وہ ایک بہت
اہم منصب پر فائز ہیں، جس میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہوتی ہے کہ کیسے آپ نے پاکستان میں وہ طبقہ یعنی کمزور طبقہ، غریب طبقہ، کیسے ان کو اپ لفٹ کرنا ہے، کیسے ان کو آپ نے آگے لے کر آنا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، دیٹ مینز چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی آپ ان کے بارے میں اگر یہ بھی کہیں نا کہ ون آف ویری فیو چونکہ اگر ہم سینیٹرز کی بات کریں جو کہ تیسری بار منتخب ہوئے، یعنی پہلی بار 2012 میں، پھر 2018 اور پھر 2025 میں ماشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں ایسے ہی خواتین ہوتی ہیں جو کہ باقی جو ہماری ینگ لڑکیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بہت انسپریشن ہوتی ہیں۔ تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سے۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام۔ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے رمضان کی شروعات ہے اب تو، کیسا جا رہا ہے رمضان؟ کیا روٹین ہوتی ہے اوور آل، ایکٹیویٹیز کیسے مینیج ہوتی ہیں؟ جی رمضان کی تو جو روٹین ہے تقریباً سب کی میرے خیال میں ملتی جلتی ہے، وہی سحری اور پھر اس کے بعد پورا دن کام اور پھر افطار کی تیاری، تو ایسے ہی گزر رہا ہے اور پھر عبادات ساتھ میں۔ لیکن میں اسی سلسلے میں کہوں گی کہ بہت سارے ہمارے جو آئی ڈی پیز ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں تیرا ویلی سے جو اترے ہیں، تو ان رمضان کے مہینے میں خاص کر کے جہاں ہم یہ برکتوں کا مہینہ ہے تو ہمیں ان بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان کی جس قدر مدد ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ویری امپورٹنٹ میسج، چونکہ ذرا ادارے جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن انڈیویجول ایفرٹس بھی بہت کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایز اے سٹیزن ہم سب کی ذمہ داری۔ آئی ریممبر ایک ایونٹ پہ میڈم مجھے آپ کا جملہ اتنا اچھا لگا، آپ نے کہا ہر شہری کا ریاست سے ایک تعلق ہے، وہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا۔ دیٹ واز اے بیوٹیفل، ویری میننگ فل، پرپزفل سینٹینس ایکچولی۔ میں ضرور چاہوں گا پہلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی پاکستان نے مجھے دیا کیا ہے، آپ نے اس کو اتنا ایکسپلین خوبصورت انداز سے کیا کہ پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اسپیشلی ہماری یوتھ کی، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں پلیز۔ دیکھیں میں نے اس دن بھی ہم اکٹھے تھے تو میں نے یہی بات کی تھی کہ جو آج ہم ہیں، اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں، اس ملک کی وجہ سے ہیں اور یہ ملک ہمارا شناخت ہے۔ تو جیسے ریاست ہے، ریاست جیسے ہم کہتے ہیں ماں کے جیسے ہے، تو ماں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کو بڑا کرتی ہے، ان کی ہر چیز کا خیال کرتی ہے، لیکن پھر بچوں کے بھی کوئی فرائض ہوتے ہیں جو ان بچوں نے بڑے ہو کر اس ماں کے لیے جو اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے جو ایثار کرنا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک وے فارورڈ بھی بتایا تھا کہ سیوکس جو ہمارے زمانے میں پڑھایا جاتا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ ڈیو ٹو واٹ ریزنز وہ کریکولم سے نکال دیا گیا، تو سیوکس ایک بہت ضروری سبجیکٹ ہے جو بچوں کو شروع سے پڑھانا چاہیے کہ یہ ریاست جو ہے ہماری، ہم اس کی ذمہ داری ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، کوئی بھی حق جو ہے وہ فرض کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگر حقوق دیے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے کیا کیا حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض بھی بتائے ہیں جس میں عبادت بھی ہے۔ بے شک۔ تو دیکھیں وہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک جو رشتہ ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا ہی ہے کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، اور سارا کچھ جو ہمیں اس نے دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس معاملے میں بھی ہمیں جو ہے اس کو کرنا چاہیے، اور ریاست کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ماں ہے، اور ماں کو جو ہے نا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اور دیکھیں انکنڈیشنل تو کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں انکنڈیشنل۔ بالکل، ماں اگر اپنے بچے سے بھی پیار کرتی ہے تو وہ اس کنڈیشن پہ کرتی ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے۔ بالکل، سو ہمیشہ جو ہے وہ کنڈیشن ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ میم آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم نے ابھی کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ میں بہت چینج نظر آ رہا ہے، بڑا پازیٹیو چینج ہے سوشل میڈیا پہ بھی، بیکاز ہم سب نے دیکھا کہ دیر واز اے ٹائم جہاں پر ایک ہم نے ایکسٹریمزم، ایک ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ ہم دیکھ رہے تھے، وہ سوشل میڈیا کے پرسپیکٹیو سے ہو یا اوور آل، بٹ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ٹائم سے جس طرح سے حکومت نے انیشیٹیوز لیے، لوگوں کے ساتھ انوالو، اسپیشلی یوتھ کو ڈفرینٹ پروگرامس میں انوالو کرنا شروع کیا، سو یوتھ کا اوپینین ایکچولی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، اینڈ اٹس ویری پازیٹیو۔ بالکل جی، بیسیکلی اگر مسئلے مسائل بنتے ہیں تو رسپانسبلٹی کسی ایک کی نہیں ہوتی، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے ان حالات کو بناتی ہے۔ تو یوتھ کی طرف اٹینشن ضرور ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے،
اور چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو ہمارا تو جو روایتی طریقہ کار ہیں وہ انفارچونیٹلی کچھ ڈیمیج ہوئے ہیں، کوئی قدریں ہماری ڈیمیج ہوئی ہیں، جیسے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، تو وہاں بھی جیسے گیو اینڈ ٹیک ہے، تو جو بڑوں کی عزت ہے نا اس پہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی کمپرومائز ہے، کیونکہ ان بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے بھی آگے چل کے کبھی بڑے بننا ہے. صحیح بات ہے. تو کہتے ہیں نا کہ یو شیل ریپ ایز یو سو. تو اگر ہم آج اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، تو کل ہمارے بچوں نے بھی بڑے ہو کے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ان کو سمجھانی ہے اور یہ بھی ان کو بتانا ہے کہ محنت ہے اور محنت میں کوئی آر نہیں ہے. ان کو جیسے اب یہ کنونشنل ایجوکیشن جو ہے، اب ہمیں ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایک حد تک تو اس کی مارکیٹ ہے کنونشنل ایجوکیشن کی، لیکن چونکہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، دنیا اس ڈیجیٹل دور کی طرف جا رہی ہے، تو جہاں پہ سکلز آئیں گی وہاں شاید کنونشنل ایجوکیشن پیچھے رہ جائے. تو یہ ہمیں اپنے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، بتانا بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایم اے کی ڈگری لے لوں، ضروری نہیں ہے کہ میں پی ایچ ڈی کر لوں، ضروری یہ ہے کہ آئی شوڈ بی ارننگ انف. اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، جائز طریقے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ فوکس کرنا جائز کہ ارننگ کی جب بات ہو تو یہ ہماری یوتھ کے اندر ڈالنا کہ نو شارٹ کٹس، یو نو، اور اسپیشلی ایسا کوئی مین نہیں جس میں آپ کو بعد میں معلوم ہو کہ اچھا دیٹ واز رانگ مین ایکچولی. میڈم یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے یوتھ میں اسپیسیفکلی یہ چیز انکلکیٹ کر سکیں کہ ہر معاملے کو پولیٹیکل لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا جی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا یہ پولیٹیکل فگر ہے، اس نے یہ بات کی ہے، اس نے یہ کام کیا، تو چونکہ جی میرے پولیٹیکل ڈفرینس ہیں تو میں اس پہ تنقید ہی کروں گا. ہم یہ اس پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسٹریمسٹ سیٹ آف مائنڈ آ گیا ہے سم ہاؤ بہت سی جگہوں پہ. اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ پولرائزیشن جو ہے نا ایک ایکسٹریم کی، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کرٹیکل تھنکنگ آپ کو انیبل کرتی ہے کہ آپ اچھے اور برے میں فرق کر سکیں. یہ نہیں کہ اگر ایک خاص سورس سے مجھے پتہ چلا ہے تو میں اس کو فالو کرنا شروع کر دوں. سوشل میڈیا کا بیہیویئر جو ہے اس وقت میرے ملک میں وہ جو ہے اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آیا ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا. اور آگے جو پھر ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے دور، تو ہمیں اپنی جو ینگ مائنڈز ہیں ان کو تیار کرنا ہے کرٹیکل تھنکنگ کے لیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا آنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آگے چل کے اور بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ یہ ایک جو دنیا ہے، جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس سے آپ بہت کچھ اچھا بھی سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ برا بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کی چوائس ہے. اب یہ چوائس ہے تو وی شوڈ انیبل دیم ٹو میک دا چوائسز، گڈ چوائسز. ایبسلیٹلی. اور اس میں پھر بلیم نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے فرق اس نے بیسیکلی آپ کے اندر ایک یہ اپنے آپ کو. لیکن یہ ہے کہ ایک ینگ جو کچا ذہن ہے اس کو آپ کیا فیڈ کر رہے ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. وہ زندگی میں ساتھ چلے گا اس کے تھرو. بالکل. تو وہ میرے خیال میں صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور گھر میں تو اسی لیے جوائنٹ سسٹم جو فیملی کا ہے اس کو میں سمجھتی ہوں ایک اچھا سسٹم ہے. اس پہ پازیٹیو نیگیٹو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن جو پازیٹیوٹی اس میں یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی سپرویژن میں ہوتا ہے. یہ جو نیوکلیئر فیملی ہم ہو سکتا ہے اس کے بھی اچھے فائدے ہوں، لیکن بچے جو ہیں نا وہ وداؤٹ سپرویژن ہو گئے ہیں. پیرنٹس بھی نیچرلی کام کر رہے ہیں، بزی ہیں، ان کے اپنے وہ ہیں، تو وہ بچے کو جو کنٹینیوسلی پیٹرنیج چاہیے ہوتی ہے نا اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے، جس کی وجہ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں. کیونکہ آپ اگر نوکروں پہ بچے چھوڑ دیں گے یا اکیلا بچہ چھوڑ دیں گے تو بہت ساری جو ہے مسئلے مسائل جو ہیں وہ جنم اور وہ ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اور آج کے بچے کو پرائیویسی بھی تو بڑی چاہیے نا. ہاں یہ مجھے آج تک آپ مجھے تو نہیں سمجھ آتی جو کہتے ہیں ہمارا می ٹائم ہے. یہ می ٹائم ہمارے وقت میں تو نہیں تھا کہ یہ می ٹائم ہوتا کیا ہے. دروازہ لاک اگر آپ کر لیتے تھے نا تو 10 بار تو باہر سے دروازہ ہلتا تھا کہ آج ایسا کیا ہوا کہ دروازہ لاک ہوا. بہن بھائی کمرے شیئر کرتے تھے، کزنز شیئر کرتے تھے. تو چلے اچھی چیزیں بھی ہیں، دور ظاہر ہے اب چینج ہو رہا ہے. ایک اور چیز میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں کہ وہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ ایک حد تک آپ بچے کو جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ اس کو ٹوٹلی اپنے پر ڈیپینڈنٹ نہ بنائیں.
Very true. کیونکہ بچے کی وہ جو گیٹ گو ہے نا وہ ختم کرنے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کو اسٹرگل کرنے دیں, اس کو سیکھنے دیں, بہت امپورٹنٹ بات, اس کو ایجوکیشن اچھی ضرور دیں. لیکن اس کی ہر بات نہ مانے. لیکن یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گھر بھی بنا کے دینا ہے, پھر آپ نے اس کی شادی بھی کروانی ہے, پھر اس کی اس نے خود کیا کرنا ہے, اس نے پھر خود کیا کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. سیلف میڈ جتنے لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے پیرنٹس نے ان کی کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی. تعلیم ضرور بتایا, ہاں دکھایا ضرور ہے, آپ تعلیم بہترین تعلیم دیں, صحیح غلط کی تمیز سکھائیں. یہ جو ہے نا ہم ساری عمر اسی چکر میں لگے رہیں کہ ہمارے بچوں کے پھر آگے ان کے بچے, ان کا بھی ہمارے پہ فرض بنتا ہے. یہ کیونکہ ویسٹ میں کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ بری چیزیں ہیں. ان کی جو اچھی چیز یہی ہے کہ وہ اڈاپٹ کریں کہ بچے کو ایک ٹائم تک آپ اس کو ہیلپ کریں. اس کے بعد اس کا کام ہے کہ وہ اپنا کیریئر بناتا ہے, اپنے لیے نوکری ڈھونڈتا ہے. میں بہت سارے بیکاز آئی سٹ ان اے پبلک آفس, بہت سارے لوگ آتے ہیں جو بچے ان ماں باپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نوکری ڈھونڈیں گے. یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ. اور ویسٹ میں دیکھیں شعیب 18 ایئرس کے جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا الگ کرتے ہیں بچوں کو, انڈیپینڈنٹ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں. یہ کانسیپٹ میں نہیں سمجھتی کہ پوری طرح سے صحیح ہے. ایجوکیشن جب تک کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو گھر بنانا اور پھر اس کی شادی کرنا, یہ جو ہے نا میں تو سمجھتی ہوں کہ لڑکے کی شادی آپ تبھی کریں جب وہ اپنی شادی کا خرچہ خود اٹھا سکے. میڈم بہت لیٹ شادیاں ہو جائیں گی. ہم یہ ظاہر ہے اس پہ ڈفرنٹ اوپینین ہے جی. 20s میں تو مشکل ہے, پھر 30s لیکن یہ ضروری ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس, بیکاز ظاہر ہے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک مرد پہ ظاہر ذمہ داری ہے اور اس نے ٹیک کیئر بھی کرنا ہے, کمفرٹ بھی کرنا ہے, سب کچھ اس کی ذمہ داری ہے فائنینشلی ایٹ اے لارجر پکچر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاں ایٹ دا سیم ٹائم بہت لیٹ بھی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹائم سے ہونی چاہیے, لیکن ٹائم کیا, یہ فیملی ٹو فیملی ویری کر رہا ہوتا ہے. ٹائم وہی ہوتا ہے جب کوئی ریڈی ہے, وہ فائنینشلی ایموشنلی ریڈی, وہ ساری چیزیں. لیکن یہ کہ جو شادیوں کے جو اخراجات ہم نے بنا لیے نا, اس پہ سادی بات ہے, سادہ وہ ماں باپ کے بغیر وہ بھی ایڈ ہی ہو گئے ہیں ایونٹس, مطلب بہت ہی زیادہ, بجائے اس کے ایونٹس کم ہو جائیں ایونٹس پہ ایونٹس ایڈ ہو گئے. قوالی نائٹ کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا تھا پچھلے دنوں, ہم نے یہ دیکھا بھی. بٹ یہ بھی اچھی بات ہے میڈم کہ بہت سے انفلوئنسرس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سادگی سے ہمیں شادی کرتے نظر بھی آتے ہیں, بیکاز ان کا انفلوئنس ہوتا ہے, ان کی بات بہت سے لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہوتی ہے. میڈم تھوڑی سی بریک ہم لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہم بات کرنی ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق بھی, کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں, کیا کیا نئے پلانز اس میں ایڈ ہوئے ہیں. بالخصوص آج ہم بات اس میں تعلیمی وظائف سے متعلق بھی کریں گے, اور کیسے نیوٹریشن کو ایک بہت امپورٹنٹ اس میں درجہ دیا گیا اور اس پہ کام ہوا. کریں گے بات بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور یہ رمضان اسپیشل میں اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے بہت ساری ہم بات چیت تو کر رہے تھے, بٹ مین چیز آج اس پہ بات کریں گے ہم ایک مرتبہ دوبارہ. سب کو پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کتنی فیملیز کو یہ سپورٹ کر رہی ہے, بٹ یس جب اس میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو لوگوں تک مزید ایک پلیٹ فارم کے تھرو وہ ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو بتانا یہ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. میڈم اس وقت کتنی فیملیز ہیں جو کہ مستفید ہو رہی ہیں اس سے, اور کیا نئے انیشیٹوز ہیں جو کہ اس کے تھرو لیے گئے؟ بالکل جی, اس وقت جو ہمارے ساتھ خاندان جڑے ہوئے ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ ہیں, 10 ملین. اور 10 ملین اگر اوسطاً آپ حساب لگائیں ہر گھر میں 5-6 افراد ہوتے ہیں, تو اس وقت پاکستان کے 6 کروڑ عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہاں میں ضرور بتانا چاہوں گی, اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ویژن ہے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا, اور نام بھی اس کا اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کہ بیکاز شی از اے سمبل آف اسٹرینتھ, شی از اے سمبل آف ریزیلینس, نو ڈاؤٹ, فار دا ویمن آف پاکستان. اور جتنا امپاور اس پروگرام نے کیا ہے پاکستان کی عورتوں کو, میں نہیں سمجھتی کسی اور پروگرام نے اتنی امپاورمنٹ دی ہوگی. اس میں جو اس کا ایک بڑا اس کا جو منفرد چیز ہے کہ یہ جو گھرانے کا سربراہ ہے وہ خاتون کو مانتا ہے. تو اس کی وجہ سے, اور یہ آصف علی زرداری صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان یہ کلاز اس میں ڈالی تاکہ خواتین ریسیپینٹ ہوں, اور خواتین کی ایک جو عزت نفس ہے اور جو اس کی سیلف پریسٹیج ہے
وہ بڑھے گی. اور وہ ہوا. آپ بہت ساری ایسی خواتین جو, اور ہم نے چونکہ ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ ہونا آپ کا بہت ضروری ہے, تو آفٹر نادرا یہ لارجسٹ ڈیٹا بیس ہے انرولمنٹ کا پاکستان میں. ڈیٹا جس کا سب سے زیادہ نادرا کے بعد ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور اس ریزن کی وجہ سے بہت سی ایسی میں کہتی ہوں کہ وہ عورتیں جن کا کوئی نام نہیں تھا, جو نیشنل جو آپ کی ڈیٹا بیس ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتی تھیں. ٹرائبل ایریاز ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا, جہاں خواتین کو گنا ہی نہیں جاتا تھا, تو ان خواتین کو شناخت دی ہے اس پروگرام نے. اور یہ بہت زیادہ, اور نیچرلی جب شناخت ملتی ہے تو ووٹ کا حق بھی ملتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ جو ہے ایک گیم چینجر تھا, ایک سوشل جو اس نے بالکل ایک انقلاب لے کر آیا یہ پروگرام. اور خواتین کے حوالے سے ہی اب ایک لائف سائیکل کو کور کرتا ہے. پہلے جب رجسٹر ہو جاتے ہیں اور ہمارا سکور ان کے مطابق ہوتا ہے, اس کے بعد مالی امداد جو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ رمضان سے ہم نے 14,500 کر دی ہے. بڑھایا اس کو. جی بڑھایا ہے رمضان کی وجہ سے, اور یہ آگے بھی چل کے 14,500 ہی اب کنٹینیو رہے گا. جی کنٹینیو رہے گا. اور ان 14,500 کے علاوہ پھر یہ کیونکہ کمپلیٹ لائف سائیکل کو کور کرتا ہے. اس کے بعد جو خواتین پریگننٹ ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, ان کے حوالے سے ایک نشو نما, بے نظیر نشو نما پروگرام ہے, جس میں وہ خواتین جاتی ہیں کنفرمیشن آف پریگننسی کے بعد وہ انرول ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کا گروتھ سٹنٹنگ کا بھی ہے, ناٹ اونلی فزیکل بٹ مینٹل ایز ویل. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے. تقریباً اس میں ہم نے کافی لوگ جو ہے انرول ہوئے ہیں, اور بچے کی ڈیورنگ پریگننسی, اور بچہ جب تک 2 سال نہیں ہو جاتا اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں. اور یہ سارے وہی ہیں وہ فیملیز ہیں جو کہ آلریڈی جن کے بینیفیشریز کے بچے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے جب اس کی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو سیمپل ہے اس کے اندر 6.5% کی گروتھ سٹنٹنگ میں ریڈکشن ہوئی ہے, اور جو 6 ماہ کے بچے تھے ان میں 20% جو ہے یہ کمی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے بعد جو کہ پھر اسکول جانا شروع کرتا ہے بچہ, تو ہم نے بے نظیر تعلیمی وظائف کے نام سے بھی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, جو کہ بچے کی جو اسکول جاتے ہیں, لڑکے کو ہم کم دیتے ہیں, لڑکیوں کو زیادہ انکریج کر رہے ہیں لڑکیوں کو زیادہ, آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو وہ بھی ہم تقریباً ایک کافی تعداد میں, کوئی مطلب میرے خیال میں 1.25 کروڑ بچے انرولڈ ہیں جو جاتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس میں جب میں آئی تو میں نے کہا بھئی اس کا ہم آؤٹ کم تو دیکھیں کہ ہے کیا ہے, اتنے سالوں سے ہم دے رہے ہیں. تو ہم نے جو پہلا وہ اس کی مانیٹرنگ کی تو ہمیں پتہ چلا پچھلے سال کے جو میٹرک ایگزامز تھے اس میں ہمارے تقریباً 500 بچوں نے نا A گریڈ لیا تھا ماشاءاللہ, اور اس میں بھی 4-5 جو تھے وہ بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز تھے. اور میرے لیے تو سب سے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ کرک کی لڑکی, کرک از اے ویری ریموٹ ایریا, وی آل نو دیٹ, اس بچی نے کوہارٹ بورڈ میں ٹاپ کیا. ہم نے اس کو بلوایا یہاں, اس سے ملے, اور یہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اسی طرح اب انشاءاللہ ہم ریگولرلی اس کی مانیٹرنگ کریں گے کہ بچوں کا, لیکن دس آل ہیپنس سبجیکٹ ٹو کہ 70% آپ کی حاضری ہونی چاہیے اسکولوں میں. تو وہ اگر 70% حاضری پوری ہوتی ہے پھر ہم یہ سٹائپنڈ دیتے ہیں. اور اب ایک اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے پچھلے سال بی بی شہید کی سالگرہ پہ, ایز اے ٹریبیوٹ ٹو ہر, بے نظیر ہنر مند پروگرام. اور یہ بھی میں بڑے اس سے خوشی سے آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت تقریباً 5-6 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرولڈ ہیں اور ٹریننگ کر رہے ہیں. سینٹرز بنائے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے اپنے بینیفیشریز کو جو ہے اٹیچ کیا ہے نیفٹیک کے تھرو اور اداروں سے. اس طرح ایک ادارہ ہے بے نظیر ہیومن ریسورس اینڈ ریسرچ سینٹر, اس کو شاید ایسا کچھ نام ہے. تو وہاں ان کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ٹریننگ ہو رہی ہے ہم اپنے بینیفیشریز کو یا ان کے بچوں کو کنیکٹ کر دیں جو اپنی شوق سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ اس پروگرام سے کیونکہ اس وقت میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ زندگیاں ہم آسان ضرور بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے, لیکن یہ ہم نے زندگیاں جو ہیں وہ بہتر بنانی ہیں, اور بہتر وہ تبھی بنے گی جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور کوئی روزگار کر لے. کیا اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ کیونکہ
کئی سالوں سے یہ تنقید بہرحال ایسے پروگرامز پہ ہوتی ہے کہ کیوں آپ لوگ صرف کیش پروگرام ہی انرول رکھتے ہیں, کیوں صرف کیش دیتے ہیں, آپ مچھلی پکڑنا کیوں نہیں سکھا رہے؟ از دس بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ کہ اب آپ نے اسکل پروگرام اس میں ایڈ کیا؟ نہیں جی, دیکھیے ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ آپ اگر اس کا نام دیکھیں اٹ از بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جو اس وقت پیسے دے رہے ہیں تقریباً 4 یا 5 ہزار روپے منتھ, اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس میں اٹس امپاسبل ٹو سسٹین اے فیملی, ہمیں پتہ ہے. لیکن جہاں اخراجات میں اور آپ کی آمدن میں ایک توازن نہیں رہتا, وہاں یہ پیسے آپ کو ایک سپورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ وہاں پہ ہیں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ لوگ کچھ کام نہیں کرتے, صرف یہ پیسے لیتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ سب لوگ کام کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اپنے مچھلی ضرور پکڑنا سکھانا چاہیے اور ہم سکھائیں گے بھی, لیکن کچھ ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جو کبھی یہ کام نہیں کر سکیں گے. ان لوگوں کے لیے پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. اور نیچرلی اس وقت ہم 1 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو مستحق ہیں اس پروگرام سے باہر ہیں, جو کہ ہمارے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ گریجویٹ کریں, کسی کام پہ لگ جائیں تاکہ نئے لوگ ایڈ ہو جائیں. اور یہ کس طرح سے, اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ یہ نکلیں؟ اس کا جی ہمارا ایک تو ڈائنامک رجسٹری سینٹرز ہے, اور اس کے اندر یہ راؤنڈ دا ایئر اینڈ راؤنڈ دا ویک رجسٹریشن کرتے ہیں. اور ہمارا ایک پی ایم ٹی اسکور ہے, اس کے کویسچنیئر ہے ورلڈ بینک کے بنائے ہوئے, اور اگر وہ 32 سے نیچے آ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا بینیفیشری بن جاتا ہے. اوکے, بینیفیشریز کی تعداد میں اضافہ ہونا اور کم ہونا, دونوں میں سے کیا بات ہے جو اس کو اس کی سکسیس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ کہ لوگ نکل رہے ہیں تو سکسیسفل پروگرام ہے, یا لوگ ایڈ ہو رہے ہیں تو سکسیسفل پروگرام ہے؟ دیکھیں یہ پروگرام جو ہے اس میں سکسیس جو ہے نا وہ انسانیت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ پلس اینڈ مائنس نہیں کر سکتے. یہ چونکہ یہ لوگ, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیشہ یہ والا سلسلہ رہے گا, اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے. بینیفٹس جو ہیں وہ امریکہ میں بھی دیے جاتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہاں رسپانسبلٹی لیتی ہے. یہاں تو ہم صرف یہ پیسے دے رہے ہیں, یو کے میں تو کاؤنسل گھر بھی دیتی ہے آپ کا سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے, تو یہ ہم اسٹینڈ الون سچویشن نہیں ہے. ڈیولپڈ کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا, یہ سوشل پروٹیکشن پروگرامز شوڈ بی دیئر, کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو جن کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی, ان تک پہنچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر کوئی ہوم لیس ہے, لیٹس سپوز ایک ایگزامپل یہ ہوتی ہے, تو تب بھی تنقید ہوتی ہے کہ گھر کوئی شیلٹر پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. شیلٹر پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی تنقید ہوتی ہے کہ کیوں پرووائڈ کر دیا. اس کو میرا خیال ہے یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہے جس سے ہم نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ بس جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ وی آرگیو. بس سمپل ہے کیوں, کیوں سوچنا نہیں ہے اس, بس سمپل ہے کیوں. چونکہ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں بیکاز ان کا پی ایم ٹی اسکور کم ہے. اگر کوئی خاتون اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہی ہے, ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خواتین کو نہیں پتا ابھی تک کہ اچھا ہاؤ ٹو انرول, کیا میکنزم ہے, یا کہ ہمارے پاس اس وقت ہم اس سٹیج پہ کہ جہاں پہ ہم نئے ایڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ایگزٹ پالیسی پہلے نہیں تھی, ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے. انرولمنٹ کے بعد کوئی ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ لوگ اس سے کیسے ایگزٹ ہوں گے. ایک تو یہ ہو گیا کہ ہنر سیکھ کے ایگزٹ ہوئے. ایک یہ ہوگا کہ ایوری 3 ایئرز وی ول ڈو ری سرٹیفکیشنز. 3 سال تک جو ہمارے ساتھ ایک دفعہ آ گئے ہیں ان کو ہم پھر سے تھرو دا پروسیس ری ایویلیویٹ ہو جائے گا, وہ کریں گے. اور اگر تو وہ اسی حالت میں ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, اور اگر اللہ کرے امپرومنٹ ہوتی ہے تو دین ہمارے پاس گراؤنڈز ہوں گے ان کو ایگزٹ کرانے کے لیے. ایگزٹ کرائے بغیر ہم نئے ایڈ نہیں کر سکتے اس وقت تو, لیکن یہ اب چلتا رہے گا کیونکہ کسی کے 3 سال آج پورے ہو رہے ہیں, کسی کے مہینے بعد پورے ہوں گے, کسی کے 15 دن بعد پورے ہوں گے. جیسے جیسے پورے ہوتے ہیں ویسے ویسے ایویلیویشن ہو جاتی ہے نیچرلی, اور پھر وہ جب ایگزٹ کرتے ہیں تو دین وی ہیو اے کوسچن کہ ہم لوگوں کو ایڈ کر لیتے ہیں. کوئی اور نیا انیشیٹو جو کہ بزنس انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو آپ لوگ لینا چاہ رہے ہوں یا کوئی سوچ رکھی ہو ابھی؟ ایک یہ ایڈولسنس گرلز کے لیے ہم نے کیا تھا, ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا. ڈفرینٹ ہمارے جو ڈونرز ہیں اور انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں کہ بچیوں کی جو انیمک ہوتی ہیں بچیاں چھوٹی ایج پہ, اینڈ نیچرلی دین when they grow up اور وہ اس ایج پہ آتی ہیں when they get married اور have children, تو وہ ٹرانسفر کرتی ہیں وہی چیز بچوں کے اندر بھی. تو وہ ایک پروجیکٹ ہم نے آج ہی اس کو کچھ دن پہلے ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. اوکے. تو
لیٹس سی کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ. اور میڈم اس سے پہلے کیونکہ کئی سالوں سے نا ہم نے یہ بھی دیکھا اسپیشلی جب اس کا آغاز ہوا تھا کہ بہت سی شکایات بھی آ جاتی تھیں. خواتین کہتی تھی کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہ پیمنٹس لینے کے لیے وہاں پہ جو بھی شخص موجود ہے وہ ہم سے کمیشن رکھ رہا ہے, پیسے مارے جا رہے ہیں. اس پر آپ لوگوں نے جو میکنزم بنایا میں ضرور چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کریں, اس سے کتنا بہتر ہوا نظام کہ اب ڈائریکٹلی پیمنٹس جاتی ہیں خواتین کو, بینیفیشریز کو. دیکھیے ہم نے کیونکہ یہ ہمارے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان دونوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایک عزت دار طریقے سے یہ ٹرانزیکشنز ہوں. اسی وجہ سے ہم نے ڈیجیٹل والیٹس کی طرف کہے ہیں تاکہ ڈیجیٹل والیٹس کھل جائیں اور یہ پیسے اس میں ٹرانسفر ہو جائیں اور وہ اپنے پیسے اس طریقے سے استعمال کر سکیں. بالکل صحیح. تو اس کے علاوہ جو ہے ایک چوائس بھی ہم ان کو دینے جا رہے ہیں انٹرآپریبلٹی کی, جو پہلے نہیں تھی. کیونکہ اگر ان کا اکاؤنٹ جائز میں ہی ہے تو ان کو جائز سے پیسے لینا ہے یا ایزی پیسہ سے ہے یا تو اسی سے لینے ہوتے تھے, اسی کے ایجنٹ سے. اب ہم نے یہ انٹرآپریبلٹی کی جو کلاز ڈالی ہے تو اگر آپ کو ایزی پیسہ والا پیسے کم دے رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کم دے رہا ہے, تو یو کین گو ٹو اندر ون, یا فار ایگزامپل کسی کے پاس بھی جا کے آپ وہ پیمنٹ لے سکتے ہیں. تو ایکسپلائٹیشن کا جو فیکٹر ہے کافی حد تک اس سے جو ہے یہ ختم ہوگا. لیکن میری ایک آپ ہی کی توسط سے اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور جو مجھ سے بزرگ ہیں ان سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں. ہم تو اب آپ کو میسج بھیجیں گے کہ آپ کے اتنے پیسے ہیں اور آپ میک شور کہ آپ اتنے ہی پیسے لے کے وہاں سے نکلیں. کیونکہ جس بینر کے نیچے, جس نام کے نیچے یہ پروگرام ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے. وہ نام ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کا, اور اپنے حق کے لیے جو ہے اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے پیسے پورے نہیں. بے شک ایسی ہے. ویری امپورٹنٹ میسج. یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں کہ کوئی آ کے انگلی پکڑ کے چلائے گا. اب آپ کو ایک طریقے فائنینشیل انڈیپینڈنس دی جا رہی ہے, بٹ وہ پیسے بھی تو آپ نے خود لے لینا. تو یہ امپاورمنٹ تو تبھی آئے گی اور جب آپ یہ آپ یہ ایک ہسٹری ان دا میکنگ ہوئی ہے, ہو گئی ہے بلکہ اب تو, کہ 10 ملین ڈیجیٹل اکاؤنٹس دیٹ ٹو فیمیل accounts have been opened. اور ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا فائنینشیل انڈیپینڈنس کی, تو this is something to celebrate کہ 10 ملین عورتیں, 1 کروڑ عورتیں, خواتین جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ناخواندہ ہم نے ان کو ایڈ کیا ماشاءاللہ اس میں. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اور فائنینشیل انکلوژن میرے خیال میں دنیا میں کبھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جو یہ ہوئی اس حوالے سے. ویسے اس پہ تو آپ لوگوں کو ایک پراپر ایک سیلیبریشن رکھنا ہم کریں گے جی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے once we سیلیبریٹ accomplish the task fully تو انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک پھر ہم لیتے ہیں, لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تھوڑی سی آپ کی پولیٹیکل جرنی پہ بھی بات کرتے ہیں. کیا سوچا تھا کہ سیاست میں آئیں گی, lawyer and coming to politics, how did this happen? We'll talk about this. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. Stay with us. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت ساری باتیں تو ہوگی کہ کیا کام وہ کری ہیں, ظاہر سی بات ہے وقت مختصر ہے, اتنی بات شاید ہم کر سکتے ہیں, لیکن کس طریقے سے اپنی جرنی سٹارٹ کی, پولیٹیکل جرنی, ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے, اینڈ بی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا ان کی بڑی قریبی بھی رہیں. اس حوالے سے بھی ظاہر آگے چل کے ہم بات ضرور کریں گے. کیا ہمیشہ سے پالیٹکس میں آنے کا شوق تھا, کہیں نہ کہیں ویژن تھا؟ I think I didn't have a choice. I was born into a political family. تو میرے اپنے گھر میں بچپن سے سیاست دیکھی ہے. میرے والد صاحب, پھر میرے بڑے بھائی, اور ایک تعلق تو رہا ہے. الیکشنز جب بھی ہوتے تھے تو ان دنوں میں ہمارا گھر میں آنا جانا, خود بھی ہم الیکشن لڑتے تھے. تو میرا مطلب ایک رجحان تھا اس طرف. جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی اس زمانے میں تو یونینز ہوا کرتی تھیں, آخری یونین تھی جب میں جناح کالج میں پڑھا جب میں نے, تو وہ ایک تھا, شوق تھا, لیکن بس پھر وہ امپلیمنٹ کہیں نہیں ہو سکا, گھر تک ہی رہا. لیکن جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد انفارچونیٹ جب انسیڈنٹ ہوا تو میری پارٹی نے مجھے اپروچ کیا, ٹو بی ویری پرٹیکولر ادی فریال تالپور صاحبہ نے میرے بھائی کو بلا کے کہا کہ ہم تمہاری بہن کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں. تو اس نے تو اسٹارٹ میں رسپانس جو ہوتا ہے ایک ٹپیکل وہ کہ نہیں جی ہمارے گھر کی عورتیں تو ایسے سیاست میں نہیں آئیں گی. تو ان کے کچھ جملے تھے جو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ
آصفہ بی بی اور بختاور بی بی کو ہم سوچ رہے ہیں کہ پولیٹکس میں آئیں گی، تو جب وہ پشاور یا کے پی میں آئیں گی تو ان کے ساتھ پھر کون ہوگا؟ اگر پولیٹیکل فرنٹ پہ آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے تو وہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ جب انہوں نے بی بی کی بیٹیوں کا نام لیا تو میں نے آئی کوڈنٹ سے نو، کر سکتے اور yes. تو دیٹ از ہاؤ اٹ بگین. 2012 میں فرسٹ ٹائم میں بکیم. اس سے ایک بات جڑی ہوئی ہے تھوڑی سی میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ خالد کی ڈیتھ کے بعد میں ہمیشہ یہ مجھے لاس تو تھا لیکن مجھے ایک فکر یہ بھی تھی کہ آئی ڈونٹ ہیو این آئیڈینٹی. آئی واز آلویز نون ایز مسز روح خالد. تو میں واٹ ول آئی ڈو، میں کیا کروں گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے شاید وہ نیچرلی وہ ماحول سن لیا بن گیا. میری وہ بداوا ایک طریقے سے جو ہوتا ہے، تو وہ پھر آئی انٹرڈ انٹو پولیٹکس. لیکن آئی ورکڈ ویری ہارڈ کیونکہ مجھے سب لوگ کہتے تھے کہ اچانک جی کدھر سے اس کو لے کر آ گئے. یہ نہ کہنا پیراشوٹر. ہاں بالکل، پیراشوٹر تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پارٹی کے ساتھ تو ہماری بہت کوئی دل جلے ضرور کہتے ہیں. تو میں نے پھر جو سیکنڈ ٹائم آئی بیکیم اے سینیٹر تو آئی ہیڈ پرووڈ مائی سیلف. میں نے دن رات، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کو یا میری عدیف ریال صاحبہ جو ہماری وومن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں کہ ان کو یہ کہے کہ یو میڈ اے رانگ چوائس. دیکھیں ہم نے ثابت کیا تبھی تو اگین سینیٹر ماشاءاللہ اینڈ دین اگین سینیٹر ماشاءاللہ پھر دس پورٹ فولیو ماشاءاللہ. یہ تو جو آپ نے ذکر کیا نا، ظاہر ہے شوہر کی ڈیتھ کے بعد ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ آف کورس، اور اس کے بعد سفر مس کرتی ہیں فور شور. ظاہر ہے ہر لمحے میں انسان مس کرتا ہے، بٹ کب کب زیادہ آپ یاد کرتی ہیں کہ اچھا کوئی ایونٹ ایسا ہوتا ہے یا کوئی جس طرح انسان آگے بڑھا تو زندگی میں جب آپ کو زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا آف کورس. اور اسپیشلی آئی ہیڈ ٹو بی ویری بریو کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور ان کے لیے آئی ہیڈ ٹو بی ویری بریو. اور دونوں رول پلے کرنے ہیں بچوں کے لیے. ہاں جی بالکل. تو وہ پھر میں نے بس گزار لیا اور اچھا گزار لیا. بچوں کی شادیوں کے موقع پہ، ایسے موقعوں پہ جب ہوتا ہے تو وہ کمی تو ہر وقت ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے، لیکن کچھ جب ایکسپریس ہو جاتی ہے نا. جب میں فیملیز کو اکٹھے دیکھتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اکٹھے رکھے اور خوش رکھے، کیونکہ ہمارے میں سے ایک چلا گیا. بے شک ایسے ہے. اور ظاہر ہے ہم سب نے جانا ہے آف کورس، ہم یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ان ٹائملی ہو جاتا ہے بہت. ہاں لیکن وہ جو ایک بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے، کوئی بیمار ہوتا ہے. اٹ واز ویری سڈن، اٹ واز ویری سڈن. تو بس اللہ ان کے درجات بلند کرے. جس طرح فرسٹ آئیڈینٹی ملنا وہ جو شادیوں پہ تو ہوتا ہے، بٹ اس ٹائم آپ کی کیا تھرو آؤٹ فیلنگس تھی کہ وہ فرسٹ آئیڈینٹی ملنا اینڈ دین یہ سینس آف اکمپلشمنٹ آنا، سب سے بڑی بات کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ، I am someone. I still have to do a lot. I have done many things. لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے اور اس ملک کی خواتین کے لیے. ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اور I think جب یہ جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے نا then that makes you keep going actually. میں جس دن کچھ نہ کام کروں پھر مجھے گلٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ آج میں نے کیوں نہیں کام کیا. چھٹی نہیں کرتی بالکل؟ نہیں، چھٹی بہت کم میری ہوتی ہے. اور بلکہ ویکینڈز بھی ہم، کیونکہ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف وومن ونگ خیبر پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی، تو میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ ٹائم اس رول میں جاتی رہتی ہیں وہاں پہ، اس رول میں بھی جو ہے ٹائم دوں، تاکہ وہ ایک ہمارا سینٹ کا پورٹ فولیو الگ ہے تو یہ دونوں تو یہاں مینیج ہو جاتے ہیں اسلام آباد میں، سینٹ اور جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام. لیکن اس کے لیے مجھے خیبر پختونخوا وہ آپ کو میرا خیال ہے ویک میں ایک بار چکر لگانا ہی پڑتا ہے، جانا ہی پڑتا ہے. بے نظیر صاحبہ سے ظاہر ہے بڑا آپ کا تعلق بھی رہا ماشاءاللہ، اینڈ آئی گاٹ ٹو نو کہ جو جس دن ان کی اسیسینیشن والا دن صبح آپ کے گھر پہ ہی تھیں وہ ان کی اس ایک دن پہلے، جی ایک دن پہلے 26 تاریخ کو پشاور میں ان کا تھا جلسہ، اور وہ جلسے سے پہلے بھی ہمارے پاس تھیں اور جلسے کے بعد بھی آئیں. طبیعت ان کی کچھ ٹھیک نہیں تھی، فلو وغیرہ ہوا تھا ان کو. تو میموریبل مومنٹس. اور میں کبھی کبھی ہم سب بہن بھائی جب بیٹھتے ہم کہتے شاید کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وقت رک جاتا تو ہم ان کو وہیں روک لیتے. ہمیں ڈر خوف جو تھا وہ پشاور سے تھا. یس، کیونکہ تھریٹس تھے اور وہ یہ
जलसा जो है अपने टाइम से बहुत लेट शुरू हुआ पेशावर वाला, क्योंकि जो वहाँ के एजेंसीज़ के थे लोग थे, पुलिस के लोग थे, वो कह रहे थे कि थ्रेट है, और 2-3 लोग वहाँ से पकड़े भी गए जलसा गाह से बाहर। ओके, तो वो वो क्योंकि मेरा भाई वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वो बीबी को कहते थे कि कभी चाय आप पी लें। वो फिर एंड में उन्होंने कहा डिले कर रहा, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ मेरे पास बैठो, मुझे बताओ असल बात क्या है। तो उसने कहा कि जी ये असल में ये है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा इशू है। तो कहती उठो सारे, लेट्स गो, जो टाइम मेरा अगर मुकर्रर है तो वो तो मैं उससे तो मैं अब दिस विल नॉट कीप मी अवे फ्रॉम माई पीपल, ये मैं अपने लोगों से दूर नहीं होंगी, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे उनमें जाना है। तो ये और फिर आप लोग निकले। हाँ जी। कोई और ऐसी बात, समटाइम्स ये होता है जब इंसान चला जाता है ना, तो आपको एकदम से ना कोई बात याद आती है कि ये उसने कोई ऐसी बात की थी मुझे, जिसमें एक मैसेज भी होता है आपके लिए समहाउ। वाज दैट अ केस विद यू? जब वो इस जलसे से वापस आई, वापस घर आई, थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने फ्रेश अप होने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो थे ना मुलाकात के लिए आए होते हैं, मिलने के लिए, तो वो जो उनके स्टाफ था वो कह रहा था कि जल्दी करें, देर हो रही है। तो उन्होंने कहा, कहने लगी कि नहीं कोई रह तो नहीं गया मुझसे मिलने के लिए। ओके। तो मेरे कहा नहीं बीबी साहब ने मिल लिया है। तो कहने लगी वो फिर कहें कि चलें जल्दी करें, मतलब रिलक्टेंस थी, आई डोंट नो, शी डिडंट वांट टू गो, वो शी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद द पीपल बिकॉज शी वाज अ पीपल्स पर्सन, शी वाज अ पीपल्स पर्सन। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान, कोई शक नहीं, नो डाउट। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान। देखिए जब हम पूरी दुनिया की Internationally बात भी नुकसान करते हैं, देखिए ना, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, ये तो ये बहुत बड़ा टाइटल है, प्लस जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया और ख़वातीन के लिए जिस तरीके से काम किया ओवरऑल, इस वक्त जो ख़वातीन के हवाले से जितनी मैं समझती हूँ इम्प्रूवमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादातर बीबी के विजन की अक्कासी करती और हैं। जिस पे आज हमने चूँकि इस ब्रेक से पहले बात भी की, स्पेशली इस प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अब वक्त बड़ा मुख्तसर है, बातें तो इतनी इस पर हो सकती हैं आपसे, स्पेशली क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक स्ट्रगल, अपनी ज़िंदगी, पॉलिटिकल जर्नी, दिस पोर्टफोलियो। लेकिन चूँकि इस पहले हम बेस्ट की बात कर रहे थे, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, एक मैसेज से मुताल्लिक, सबीन आई थिंक लास्ट में उस टाइम के बाद ना एक मैसेज आता है सबके फ़ोन पे, स्कैम है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कितने पैसे आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मौसूल हो गए हैं। डिफरेंट तरीके का ज़ाहिर है उसमें टेक्स्ट होता है, और ये कोड एंटर करें या ये नंबर है, इस नंबर कॉल करें, खैर इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं। इस हवाले से भी बिकॉज नहीं अवेयरनेस बहुत सारे लोगों को, so आप लोगों ने इसके हवाले से कोई स्टेप्स लिए हैं? ये देखें, एक तो ये सारे स्कैम्स हैं, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगर किसी से कोई रब्ता करता है, मैसेज करता है, तो हमारा एक ही नंबर है 8171 8171। लेकिन जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो एक स्टेप हमेशा आपसे आगे चलते हैं। हाँ। तो ये है कि आपको मतलब ना हमारी कोई इनामी स्कीम है, ना हम किसी को इस तरह से मैसेज करके ना खुद से ऐड कर देते हैं, ना खुद से ऐड करते हैं, ना खुद से निकालते हैं। तो ये जो है ये इस पे हमने बहुत एक्शन लिया है। हमने पीटीए के साथ मिलके काफ़ी जो है वेबसाइट्स भी बंद कर, बहुत सारी वेबसाइट्स चलती हैं फेक हमारे नाम से, उनको हम बंद करवाते रहते हैं, लेकिन 10 हम बंद करवाते हैं, 10 और खुल जाती हैं। ये तो बिल्कुल मैडम ऐसे, क्योंकि देखें आपके प्रोग्राम के हवाले से भी अदरवाइज भी हम देखते हैं, आप ट्रैवल करें ना बाहर, जैसे आप जहाज़ पे बैठते हैं, पीछे एक नया अकाउंट बन जाता है आपके नाम का, और फिर उस पे व्हाट्सएप नंबर लोगों से बाहर चला गया तो अब बस स्कैम्स होते हैं। स्कैमर्स बाकी एक्टिव होते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमने कैसे इनसे बचना है। मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, सो ग्रेट टू हैव यू। कोई मैसेज एंड पे आप देना चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को? बस ख़वातीन के लिए मेरा एक मैसेज है कि बी ब्रेव, हिम्मत रखें, हौसला रखें, और अपने हक़ के लिए खड़ा होना सीखें, और जो है काम करें, क्योंकि काम और में जो है ना, उसी में आपकी इज़्ज़त भी है, आपकी अज़मत भी है। अपने सारे रोज़ मल्टीटास्किंग करना सीखें। ये नहीं है कि मैंने घर में संभालना है तो मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो अगर नौकरी भी कर सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, और जो रिश्तेदारियाँ हैं वो भी निभा सकते हैं सारे काम हो सकते हैं, बस हिम्मत और हौसला। ये देखिए, इससे मुझे एक सवाल आ गया कि कभी ऐसा भी हुआ होगा ना, शिकवा इतनी मसरूफ रहती हैं, आप मिलने भी नहीं आती, तो रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं? नहीं, आई थिंक दे हैव नाउ रियलाइज्ड कि बस जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ यूज्ड टू हो गए हैं वो सारे। सही। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैडम फॉर जॉइनिंग अस टुडे, सो ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।